السلام علیکم۔ اقرا صغیر احمد کے ناول بھیگی پلکوں پر کا ہم نے 2 پارٹ اب تک پڑھ لیا ہے۔ اب ہم کنٹینیو کریں گے پارٹ 3۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پارٹ 3۔ ارے تم رک کیوں گئی ہو؟ جلدی قدم اٹھاؤ، سنی انتظار کر رہا ہے۔ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی وہ رک گئی تھی۔ وردہ جو اس کی بہترین دوست تھی، اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھی۔ اس کا لرزتا ہاتھ پکڑ کر وہ گویا ہوئی تھی۔ ریجا کی کیفیت اس وقت عجیب تھی، گویا ساکت ہو گئی ہو۔ وردہ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں وردہ بخوبی سن رہی تھی۔ بے وقوف مت بنو، میرے ساتھ آؤ ابھی۔ وردہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہوئے ترش لہجے میں گویا ہوئی۔ میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ بے جان انداز میں اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ گھر جا کر کیا بولو گی؟ سچ بتاؤ گی کہ تم ایک غیر محرم کے ساتھ ڈیٹ کر رہی تھی؟ نسبتاً ایک سنسان گلی میں رک کر وہ غرائی تھی۔ ہاں، میں امی کو سچ بتا دوں گی۔ ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے پر جو وہ سزا دیں گی وہ مجھے منظور ہوگی، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ ہچکیوں سے رو دی تھی۔ وردہ کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا۔ یہ سب تمہیں سنی سے پیار کی پینگیں بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا ورنہ سنی گولی مار دے گا مجھے۔ وردہ کے لہجے میں سختی ابھرنے لگی تھی۔ میں نے اس سے آج تک بات بھی نہیں کی ہے۔ تم خاموش رہو، میرا موڈ خراب مت کرو۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور تمہاری باتوں میں آ کر میں بھی سنی کو وقت دے چکی ہوں۔ تمہاری بہانہ بازیاں بہت دیکھ چکی ہوں، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وردہ کا لہجہ سخت اجنبی و کٹھور تھا۔ یہ لہجہ، یہ انداز کسی دوست کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ریجا کی حجاب سے جھانکتی بھیگی نگاہوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ چلو آگے بڑھو، وہ پارک کے پاس کار لیے کھڑا ہے، چند گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اور مجھے بھی کرتی ہو ڈیئر؟ میں نہیں جاؤں گی، ریجا سے اس نے ہاتھ چھڑا کر مضبوط لہجے میں کہا۔ اسے لگا امی بہت قریب قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ قریب، اتنے قریب کہ اس کے سماعتوں میں مدھمیوں میٹھی قرت گونجنے لگی تھی۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے کانوں میں صدائیں گونجتی چلی گئیں، صدائیں بلندتر ہوتی چلی گئیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں رجا؟ وردہ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت سے پریشان ہو گئی۔ تم میری دوست نہیں ہو وردہ۔ تم جس راہ پر مجھے لے کر جانا چاہ رہی ہو وہ راہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی راہ ہوتی ہے۔ وہ گویا کسی سحر سے آزاد ہوئی تھی۔ کیسی غیبی طاقت نے اس کی آنکھوں سے وہ غفلت و نافرمانی کی پٹی اتار پھینکی تھی جو کچھ عرصے سے وردہ کے توسط سے اس کی آنکھوں پر باندھ دی گئی تھی۔ اب وہ مستحکم لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ مجھے پرواہ نہیں، تم مجھے دوست سمجھو یا دشمن، تم کو میرے ساتھ تو چلنا ہی پڑے گا، وردہ نے خونخوار لہجے میں کہا، اور اسی اثنا میں ایک کار وہاں آ کر رکی تھی، کیونکہ یہ تنگ عقبی گلی تھی۔ اس طرف بنے گھروں کے دروازے کم کم ہی واہ ہوتے تھے اور یہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بحث و تکرار کی آوازیں بھی کسی کی سماعت سے نہ ٹکرا سکی تھیں۔ وردہ نے اس سے بحث کے دوران ہی ہاتھ پشت کی جانب کر کے قریب کھڑی سنی کو SMS کر کے بلوا لیا تھا، اور کار وہاں آتے دیکھ کر رجا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ چلو اب مان جاؤ، دیکھو سنی خود یہاں آ گیا ہے۔ وردہ چہکی۔ تم نے اسے بلایا ہے؟ نہیں، وہ تمہاری خوشبو سونگھ کر چلا آیا ہے۔ وہ ایک دم ہی بدل گئی تھی۔ رجا اس کے بدلتے تیور دیکھ کر ہک دک تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وردہ پر اعتبار کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اتنا مت سوچو، فیصلے کمزور پڑ جاتے ہیں زیادہ سوچنے سے۔ دیکھو محبت تمہارے سامنے ہے اور تم فیصلوں میں وقت ضائع کر رہی ہو۔ کار سامنے کھڑی تھی جس کے شیشے سیاہ تھے، وہ تاریکی اسے خود پر چھائی محسوس ہوئی تھی۔ وردہ نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا، اسی وقت اس نے بلا سوچے سمجھے قریبی گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا۔ دروازہ پہلے ہی بند نہ تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کے دباؤ سے کھل گیا اور وہ بے توازن ہو کر اندر گرتی چلی گئی۔ اماں جان کی دونوں بیٹیاں آئی ہوئی تھیں۔ گھر میں خوب رونق ہنگامہ ہو رہا تھا۔ نواسے اور پوتیوں کی پوری فوج تھی ان کی۔ البتہ طغرل اکلوتا پوتا تھا، وہ کزنس میں گھرا شہزادہ گلفام بنا بیٹھا تھا۔ تم نے کنوارے یہاں آ کر ہماری ناک کٹوا دی ہے یار، کم از کم ایک عدد میم ہی لے آتے تو کیا بگڑ جاتا تمہارا؟ معید نے دکھی سی فریاد کی تھی۔ اچھا، اس سے طغرل بھائی کو کتنی نفل کا ثواب ملتا؟ عادلہ نے معید کو منہ بنا کر کہا۔ ارے نفل کا کیوں، ثواب تو فرض کا ملتا۔ طغرل کو اگر یہ کسی میم کو لاتا تو پہلے کسی غیر مسلم کو مسلم کرنا پڑتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، تو اس طرح طغرل کو ثواب مل جاتا، اور ہم بھی فوراً بھابھی سب کو دکھا کر شو مارتے بھائی۔ مدثر کی آواز اندر آتی اماں جان نے سنی تھی اور قریب آ کر بولی،
पहले खुद तो असल मुसलमान बन जाओ फिर दूसरों की फिक्र करना। अम्मा जान, इस मुदस्सिर को हर वक्त शादी ब्याह की सोचती रहती है, हर वक्त इसकी जबान पर आने वाली के तस्करे रहते हैं। आमिरा और आसिफा माँ के करीब बैठी थीं। आमिरा ने कहा था, "है लो, तुमने लड़की भी देख ली और माँ से जिक्र भी ना किया।" अम्मा सदा की साफ गो थीं, खरी बात कहने में वो बेटी का लिहाज ना रखती थीं। "हाय अम्मा, ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछे बिना इतना बड़ा काम कर लूं, तो ये मुदस्सिर क्यों आने वाले के गुण गा रहा है?" "अम्मा, ऐसी बात नहीं है, मैंने बताया था ना, शरीफ का इरादा है दोस्त की बेटी का, मुदस्सिर के लिए उनसे बात की थी।" आमिरा ने माँ को रसानियत से समझाया। नौजवान पार्टी खामोशी से खिसक ली थी। "अच्छा, हाँ, तुमने बताया तो था, फिर क्या कहा उन लोगों ने?" "वो कह रहे हैं बेटी देंगे तो बेटी लेंगे भी, ये शर्त है उनकी। नौज ऐसे रिश्तों पर, बड़ी नाक चोटी के रिश्ते होते हैं, ये बड़ी चुटिया घसीटी होती है ऐसे ताल्लुकात में। हमें नहीं करने बाबा।" "अम्मी, है तो बहुत खतरे वाला मामला।" आसिफ ने भी माँ की तायीद की। "जिस घर से बेटी ली, उस घर में बेटी देने का क्या सवाल? मैंने भी शरीफ से यही कहा था, वो बात करेंगे उनसे।" "अम्मा, ये मुन्ना भाभी कब तक मरी से आएंगी? जमान ने पार्टी देने का कहा था, यहाँ फोन किया तो मालूम हुआ भाभी बेगम पहले ही मैके रवाना हो गई हैं। अभी आए दिन ही कितने हुए थे जो मैके भाग आईं। ससुरालियों से तो कोई मोहब्बत ही नहीं है, सालों मैके में गुजार कर आई हैं और यहाँ 2 हफ्तों में ही भाग गईं और आने का नाम नहीं है।" आमिरा और आसिफा मखसूस नंदों वाले अंदाज में कह रही थीं। "चेहरे से जितनी सादा नजर आती हैं, अंदर से गुनों की उतनी ही पूरी हैं। दोनों बेटा बेटी अपनों में देकर आई हैं, अब तोरुल बचा है, उसको भी जल्द ठिकाने लगाने की कोशिश करेंगी।" आसिफा को अंदेशा लाहक था। "हाँ, उसके लिए भी कोई भतीजे भांजे ले आएंगी। भाभी तो पहले ही हमसे दूर हैं, अब भतीजों की सूरतों को भी तरसा करेंगे। अम्मा, तुगरुल आपकी मुट्ठी में है, उसको अपनी मुट्ठी से निकलने मत दीजिएगा। मेरी तानिया या तैयबा आपी की हुमा या अबीहा कोशिश कीजिएगा कि तुगरुल उनमें से किसी को पसंद कर ले। इस तरह हम भाई भतीजों से तो जुड़े रहेंगे।" "ठीक कह रही हो आसिफा, मेरी और तुम्हारी बेटियों में कोई फर्क नहीं है, बस अब ये मामला अम्मा को संभालना है। क्या तुम्हारे सर पर बाल नहीं है?" मेहमानों के जाने के बाद परी हॉल का बिखरा सामान समेट रही थी जब वो आकर उससे मुखातिब हुआ था। उसने जवाब दिया ना सर उठाकर देखा, बदस्तूर फ्लोर कुशन्स दुरुस्त करती रही। "मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।" उसने उसके हाथ से फ्लोर कुशन लेकर बड़े रोब से कहा। "मेरे सवाल का जवाब दो।" "मैं गैर जरूरी सवालों का जवाब देना पसंद नहीं करती।" "मेरी बात कभी गैर जरूरी नहीं होती है।" वो उसकी पेशानी पर अपनी दी गई चोट का निशान देखने को बेकरार था और उसकी बेकरारियां बढ़ रही थीं। ये देखकर वो हर वक्त दुपट्टा इस अंदाज में लपेटे रखती थी कि पेशानी के साथ साथ उसका आधा वजूद भी दुपट्टे में मलफूफ रहता था। आज तंग आकर वो पूछ बैठा था कि क्या सर पर बाल नहीं है? जाकर उनसे बात करें जो आपकी बात को जरूरी समझकर जवाब देना भी जरूरी समझते हैं। उसके मिजाज पर परी का इस्तेहजा सख्त गिरा गुजरा था। "पारस, मेरा तुमसे झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है।" उसके खूबसूरत भारी लहजे पर संजीदगी दर आई थी। "मैंने भी आपको दावत नहीं दी है झगड़ा करने की। ये झगड़ा नहीं तो क्या है? मेरी हर बात का उल्टा जवाब दे रही हो। आपने सीधी बात की कब है?" परी के चेहरे पर नापसंदीदगी थी कि उसकी बिलावजह की बहस और बेतकल्लुफी से पुकारना उसे पसंद नहीं आया था। "तुगरुल भाई, आप यहाँ हैं? आदिला कब से तैयार होकर आपका इंतजार कर रही है। क्या आप भूल गए? आपने आदिला से लॉन्ग ड्राइव पर जाने का वादा किया है।" आयजा बड़ी उजलत में अंदर दाखिल हुई थी। "अरे नहीं, ऐसे वादे मैं कहाँ भूलता हूँ, आओ चलें।" वह हशाश बशाश सा आयजा के साथ आगे बढ़ा था। आयजा ने परी को देखकर भी ना देखने वाला अंदाज अपनाया था। आयजा कमरे से निकल गई तो वो जाते जाते मुड़ा था और उससे बोला था, "तुम भी आ जाओ हमारे साथ।" उसका अंदाज मुखलिसाना था। "नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं जाना कहीं भी।" परी के अंदाज में बेनियाजी थी, एक खास किस्म की बेपरवाही जो सामने वाले बंदे के पतंगे लगा देती है। और यही हुआ। तोरुल का मूड यखलख्त संजीदा हो गया। "तुम इतने जिल्लत भरे अंदाज में क्यों बात कर रही हो?" वो कदम आगे बढ़ाने के बजाय वहीं डटकर खड़ा हो गया था। परी को अपनी बात में उसकी बेइज्जती का कोई पहलू नजर नहीं आया था। वो वैसे भी उसके साथ किसी लचकदार रवैये के हक में ना थी कि उसकी फितरत व मिजाज को वो बखूबी समझ चुकी थी और जानती थी वो सुधरने वाला नहीं है। "मेरे इनकार में आपकी जिल्लत किस तरह होती है? मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ चलो, तफरीह हो जाएगी।" "मैंने आपसे कहा है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे दिलचस्पी नहीं है।" बहस तवील होते देखकर वो काम अधूरा छोड़कर वहां से जाने लगी थी। "तुम शक्ल से ही नहीं, अकल से भी बोर लड़की हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं ऐसी बोर लड़कियों की संगत पसंद भी नहीं करता।"
وہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ ہوں، میں کون سی تمہاری سنگت کے لیے مری جا رہی ہوں؟ تم نے پہلے بھی مجھے زج کیا ہے، ہر لمحے دکھی کیا ہے۔ تمہاری بد مزاجی و ہر درمی سے میری یادداشت آج بھی زخم زخم ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ پزل سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تفریح کا تو صرف بہانہ ہے۔ تم بےتاب ہو اپنی لگائی گئی چوٹ کا نشان دیکھنے کے لیے تاکہ اپنی فتح کا جشن مناؤ۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ اس نشان کو کبھی تمہارے سامنے نہیں لاؤں گی۔ ان گنت بار خود سے کیے گئے عہد کو اس نے دہرایا تھا۔ پری، او پری، دادی جان پکارتی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ تمہاری نانو نے ڈرائیور بھیجا ہے، وہ ایک سوٹ کیس لایا ہے اور تمہیں لے جانے کا بھی کہہ رہا ہے۔ ان کے لہجے میں وہ مخصوص سرد مہری تھی جو ایسے مواقع پر اکثر ہی امڈ آتی تھی، جس کے باعث وہ بالکل اجنبی دکھائی دیتی۔ ہاں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کال آئی تھی ان کی، وہ بلا رہی ہیں۔ تو چلی جاؤ، چند دن رہ کر لوٹ آنا، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ رجا نے برق رفتاری سے یہ حرکت کی تھی۔ وردہ کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ وہ عین موقع پر اس طرح سے اس کی گرفت میں آ کر نکل جائے گی۔ حیرت کے باوجود حواس باختہ نہیں ہوئی تھی۔ رجا کے آگے بھاگتے ہی وہ بھی بھاگ کر اسے دبوچنے کے لیے بڑھی تھی کہ کون ہے، کہ کرخت آواز سن کر اس کے قدم دروازے کے پاس ہی رک گئے تھے۔ کوئی مرد تیز تیز قدموں سے اندر سے آ رہا تھا۔ سنگ مرمر کے خوبصورت فرش پر رجا بے حس و حرکت پڑی تھی، شاید وہ گر کر بے ہوش ہوئی تھی۔ اسے یہاں مزید رکنا خطرناک لگا اور وہ رجا کے بے ہوش وجود پر غصے بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہوا، تم تنہا کیوں آئی ہو؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نوجوان نے اسے دیکھ کر کرخت لہجے میں پوچھا تھا۔ سوال و جواب بعد میں کرنا، پہلے نکلو یہاں سے، ہم خطرے میں ہیں۔ اس نے اگلا دروازہ بند کرتے ہوئے اجلت بھرے انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے قہر بھری نگاہ وردہ پر ڈالتے ہوئے تیز ڈرائیونگ کی تھی۔ اب بکو بھی، کیا ہوا ہے؟ شکار ہاتھ سے نکل گیا کیا؟ علاقے سے نکل جانے کے بعد دوسرے علاقے میں داخل ہوتے ہوئے وہ گرایا۔ تم جانتے ہو نا میں نے اس پر کتنی محنت کی، کتنے کٹھن حالات کے بعد وہ میرے ہاتھ جس طرح آئی وہ میں ہی جانتی ہوں، اور ہاتھ آ کر مچھلی کی طرح تمہاری ہاتھوں سے پھسل گئی۔ اس لڑکے کے چہرے پر خشونت و گرختگی برس رہی تھی۔ وہ پرتعش انداز میں وردہ کو گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وردہ کی تمام تیزی و تراری پانی کے بلبلے کے مانند غائب ہو چکی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ وہ اضطراری انداز میں اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ جان توڑ جد و جہد کے بعد میں نے اس کو شیشے میں اتارا تھا۔ مجھے تھا اور گاہ سے شدید چڑ ہے۔ میں عملی انسان ہوں اور حال کو پسند کرتا ہوں۔ ماضی اور مستقبل سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کل جو گزر گیا، کل جو آئے گا مجھے کبھی متاثر نہیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں کی، زندگی تو حال میں ہے، آج میں ہے۔ اس کو وردہ کی کوئی معذرت، کوئی شرمندگی قابل قبول نہ لگی تھی۔ وہ اسی طرح جارحانہ انداز میں اس کی بات قطع کر کے کہے جا رہا تھا۔ فواد پلیز، اتنے کٹھور مت بنو، تم نہیں جانتے وہ لڑکی کٹر مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں کے تو محسوس ہوتا ہے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ مذہب و شریعت بہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو راہ پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور وہاں سے لہجے میں صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ میں نے تمہیں تجویز نہیں دی تھی کہ ایسی لڑکی منتخب کرو، تمہارا ہی حکم تھا کہ لڑکی بے حد حسین ہو۔ میں سمجھتا تھا حسین لڑکیاں ذہین نہیں ہوتی ہیں، مگر شاید میں غلط تھا، وہ قہقہا لگا کر بولا تھا۔ فواد پلیز، مجھے معاف کر دو، میں اس سے بھی زیادہ پیاری لڑکی تمہارے لیے لاؤں گی۔ 3 ماہ، 3 ماہ تم نے اس لڑکی کے پیچھے ضائع کر دیے، اور لڑکی بھی وہ جو میرے دل کو بری طرح بھا گئی تھی، جس کے لیے میں نے لمحہ لمحہ انتظار کیا، اور اب جب انتظار ختم ہوا تو تم کہتی ہو وہ لڑکی تمہاری گرفت سے نکل گئی۔ وہ بات کرنے کی خاطر کار آہستہ چلا رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا۔ یہ سڑک رہائشی علاقے سے باہر تھی۔ وردہ ڈری سہمی نگاہوں سے بار بار اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ فواد، جس کو اس نے رجا سے سلمان عرف سنی کے نام سے متعارف کرایا تھا، اس کی حالت اس وقت ایسی ہی تھی جیسے کسی بھوکے بھیڑیے کے آگے سے شکار غائب کر دیا جائے اور وہ غیظ و غضب سے اپنے حواس کھونے لگے۔ فواد، مجھے معلوم ہے تمہارے جذبات کا۔ خاموش رہو، معلوم ہونے سے ازالہ نہیں ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے مجھے ڈیلیوری دینی ہے، پارٹی یہاں آئی بیٹھی ہے، 2 دن بعد شفٹنگ کرنی ہے۔ ابھی یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ تم نے اپنی بے وقوفی سے بڑی مشکل پیدا کر دی ہے، شکار بھی ہاتھ سے نکال دیا اور خطرات بھی بڑھا دیے ہیں۔ اس لڑکی نے حقیقت بتا دی تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے، سمجھ رہی ہو تم؟ وہ کسی صورت اسے معاف کرنے والا نہیں لگ رہا تھا، اور آنے والے لمحوں کا تصور کر کے وردہ کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ فیاض صاحب نے 2 ملازماؤں کا مزید اضافہ کر دیا تھا، اسی خیال سے کہ وہ جانتے تھے عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے
उनकी भाभी और भतीजे को कोई परेशानी नहीं हो। वैसे तो घर में पहले भी 3 मुलाजमाएं थीं, एक सफाई करने पर मामूर थी, दूसरी कपड़े धोती थी तो तीसरी किचन में मदद करवाती थी। सबाहत को काम से जरा भी दिलचस्पी ना थी। यही बेटियों की आदत थी, मामूली सा काम भी उनके लिए बड़ा मसला बन जाता था। अगर अम्मा जान की सख्तगीर शख्सियत का रोब ना होता तो सबाहत भी कभी किचन में ना झांकती कि अम्मा जान के खौफ से वो ख्वाह दिखावे के लिए ही थोड़ी बहुत काम में दिलचस्पी ले लिया करती थी, वगरना ये तमाम जिम्मेदारियां असकुरी परी के जिम्मे आ चुकी थीं और सबाहत आजाद ही रहती थी। परी आज नानी के यहाँ चली गई थी। उसके जाने के बाद तमाम जिम्मेदारी सबाहत पर आ जाती थी और इस वजह से वो नहीं चाहती थी कि वो घर से जाए। लेकिन इस मामले में वो बेबस थी। परी को रोकने का इख्तियार वो नहीं रखती थी। अलबत्ता इस दौरान उनकी पूरी कोशिश होती कि वो फैयाज साहब के कान भरें और वो इश्तियाल में आकर उस पर नानी के यहाँ जाने की पाबंदी लगा दें और वो मसरूर हो जाएं। चाय लाने में इतनी देर? फैयाज साहब ने उनके हाथ से कप लेते हुए कहा। पहले अम्मा को देकर आई हूँ। आपको तो मालूम है उनको हर 10 मिनट बाद चाय की तलब महसूस होती है। सबात उनके करीब ही सोफे पर बैठते हुए गोया हुई थी। हमने बचपन से अम्मा को चाय और पान का शौकीन देखा है। वो चाय पीते हुए इत्मीनान से गोया हुए। मगर दोनों ही अच्छी आदतें नहीं हैं, तुम कह सकती हो, मगर मुझे उनके शौक पर कोई एतराज नहीं है। अम्मा के शौक की तस्कीन के लिए मैं आखिरी सांस तक कोशा रहूंगा। वो घूंट घूंट चाय पीते हुए जताने वाले अंदाज में कह रहे थे। हाँ हाँ, तो मैंने कब एतराज किया है? अम्मा के पान चाय से मुझे भला क्या तकलीफ हो सकती है? उनका यह अंदाज सबाहत को घायल कर देता था। तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए सबाहत बेगम। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, सिवाय अम्मा जान की शान में किसी गुस्ताखी के। तौबा है, आपसे कभी बात करना खुद को किसी कड़े इम्तिहान में डालने के मुतरादिफ है। कड़ा इम्तिहान? उन्होंने कप मेज पर रखते हुए उन्हें घूर कर कहा। सबाहत बेगम, कभी भी मुझे तुम्हारी या बच्चियों की अम्मा जान से मामूली सी भी बदतमीजी या गुस्ताखी की खबर मिली तो देखना कड़ा इम्तिहान कैसा होता है। मैं और मेरी बेटियां अम्मा जान से ख्वाब में भी किसी गुस्ताखी की मुर्तकिब नहीं हो सकती हैं। अलबत्ता आपकी वो मोहब्बत की निशानी परी तो हर वक्त उनसे बदतमीजियां और गुस्ताखियां करती रहती है। उसके बारे में परी का जिक्र मत किया करो। उनके तंज ने उनके अंदर इस्तेराब जगा दिया था। क्यों, कोई याद आ जाता है? वो तंजन मुस्कुराई। याद वो आते हैं जो भूले जा चुके हों। वो मर्द थे, उनको सबाहत की तरह हेर फेर से बात करना नहीं आता था। सो बहुत इत्मीनान से वो उनकी आंखों में आंखें डालकर गोया हुए। इसका मतलब है आप उस औरत को अभी तक भूले नहीं हैं? वो किसी स्प्रिंग की मानिंद उछल कर खड़ी हुई थी। नहीं, वो बहुत इत्मीनान से उनकी बदलती कैफियत देख रहे थे। किस तरह भूल सकता हूँ? रातों दिन तुम उसको याद करती हो। मुझसे भी ज्यादा वो हर वक्त तुम्हारे आवाज़ों पर सवार रहती है। तुम्हारी बातों में उसका जिक्र होता है। तुम्हारे तंज के रवाबित इफ्कार की डोर वहीं से जुड़ी होती हैं। मुझको इल्ज़ाम मत दे, मैं ऐसी पागल औरत नहीं हूँ जो शौक़न पर फ़रेफ्ता रहूँगी। दरअसल बात यह है कि उस औरत से आपका ताल्लुक टूट कर भी ना टूट सका है। परी का वहाँ जाना छुड़वाएं, जब तक वो उनसे मिलती रहेगी तब तक ये सिलसिला भी चलता रहेगा। अब परी कभी वहाँ नहीं जाएगी। उन्होंने अटल अंदाज में अपने दिल के अरमान को ज़बान दी थी। वो परी की माँ है, मैं कैसे उस पर उनसे मिलने पर पाबंदी लगा सकता हूँ? उस औरत से आपका ताल्लुक टूट चुका है, इस हवाले से। ताल्लुक मेरा टूटा है, परी का नहीं, वो उसकी बेटी है। वो परी को भड़काती है, आग लगाती है हमारे घर में। परी उससे मिलती रहेगी तो आप और मुझ में दूरियां इसी तरह बढ़ती रहेंगी। दूरियां बढ़ाने में तुम्हारे दिमाग में घुसा वो शक का फितूर है जिसने तुम्हें शदीद एहसास कमतरियों वहशत में मुब्तला कर दिया है। वो कहकर वहां से चले गए। तोरुल ने नेट पर दोस्तों के साथ कुछ वक्त गुजारा, मगर वहां भी उसकी तबीयत बहल ना सकी। घंटों चैट करने वाले तोरुल का दिल यहाँ भी ना बहल सका। मरी में मम्मी से बात की, सिडनी में पापा, भाइयों, भाभी के अलावा आपी और दुल्हा भाई से बात हुई, लेकिन दिल की तिश्नगी किसी गोशे में मौजूद रही थी। वो खासी देर तक बेड पर करवटें बदलता रहा, फिर उठकर पर्दा खिसकाकर खिड़की से आसमान को देखने लगा। रात अभी गहरी नहीं हुई थी, मगर आसमान पर स्याह बादलों का राज था, जिसके बायस चांद सितारे छुप गए थे और घोर अंधेरा हर सिमत फैला हुआ था। हवा ना होने के बायस माहौल में हबस था। लॉन में मौजूद दरख्तों के फूलों शाखें साकित थीं। मामूली सी भी जुम्बिश किसी में ना थी। वो सामने नारियल के दरख्त की छदरी शाखों पर निगाहें जमाए सोच रहा था। सिडनी से रवाना होते वक्त बल्कि यहाँ आने की तैयारी देखकर पापा ने कहना शुरू कर दिया था कि वो यहाँ से अपना दिमाग दुरुस्त करके जाए। पाकिस्तान जाकर परी से किसी किस्म की छेड़छाड़, लड़ाई झगड़ा ना करे। अगर उनको कोई रिपोर्ट मिल गई तो वो बिना किसी लिहाजो मुरव्वत के सबके सामने उसकी क्लास लेंगे। और ये बात वो अच्छी तरह जानता था कि उसके पापा परी से अजहद मोहब्बत करते हैं। परी की खातिर वो किसी भी अक़दाम से गुरेज ना करेंगे। वैसे वो भी
اس کے لیے دل میں کوئی ایسا سخت قسم کا بغض و عناد نہ رکھتا تھا کہ جس کے سبب اس سے دوستی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ سوچ کر آیا تھا شروع میں اس کو ستائے گا، جلائے گا، تنگ کرے گا اور جب وہ ضج ہو جائے گی تو دوستی کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کی وہ کسی بات کو بھولی نہ تھی، وہ آج بھی اس سے اتنی ہی بدظن اور متنفر تھی جتنی آج سے 10 سال قبل تھی، اور آج کے اس کے سرد و بیگانہ رویے نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس سے فاصلے پر رہنے والی ہے۔ ایسے فاصلے جو کم ہونے کے بجائے بڑھیں گے۔ دروازے پر دستک دے کر عادلہ اندر آئی تھی، ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے۔ تم نے کیوں یہ تکلف کیا؟ وہ کھڑکی سے ہٹ کر گویا ہوا۔ مجھے معلوم ہے آپ نے ڈنر بھی ڈھنگ سے نہیں کیا ہے، گھر آ کر بھی آپ نے کھانے سے منع کر دیا ہے، اب دودھ تو آپ کو لینا ہی ہوگا۔ عادلہ نے ٹرے میں رکھا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کچھ کھانے کا موڈ نہیں ہوتا۔ جب کوئی بلا وجہ اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے تو بے حد خلوص سے پری کو تفریح کی دعوت دی تھی اور اس نے آپ کی بے عزتی کر دی۔ وہ ایسی ہی ہے، چڑچڑی و بد دماغ۔ عادلہ بڑے پرخلوص انداز میں اس سے ہمدردی جتا رہی تھی۔ پہلی بار آؤٹنگ پر گئے اور آپ کا موڈ آف ہو گیا، سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ پری سے جھڑپ نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا، جو باہر جا کر بھی بدل نہ سکا تھا۔ عادلہ جو عائزہ کی زبانی سب سن چکی تھی، اس کو طغرل کا پری کو مدعو کرنا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مستزاد اس پر پری کے انکار کے بعد طغرل نے خاموشی اختیار کی تو وہ تمام راستے اور ہوٹل میں ڈنر کے دوران بھی برائے نام بات کر سکا تھا۔ عادلہ نے سوچ لیا تھا وہ اس کو جتائے گی ضرور پری کے بدصورت رویے کے بارے میں۔ سوری ڈیئر، یہ میری بری عادت ہے کہ میں اپنے غصے پر قابو فوری نہیں پا سکتا ہوں، ہزارہا کوشش کے باوجود بھی۔ آپ جلد از جلد اپنے غصے پر قابو پا لیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اسی طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہے گی۔ یہ اس کی عادت ہے، دوسرے کو پریشان کر کے خود خوش ہوتی ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں، ہماری تفریح ڈنر کو خراب کر کے خود اپنے نانو کے ہاں چلی گئی، دادی جان کے منع کرنے کے باوجود۔ حسب عادت اپنی بات میں وزن کے لیے جھوٹ بھی ملایا تھا۔ دادو کے منع کرنے کے باوجود اس کی خوبصورت آنکھوں میں استحجاب در آیا، جبکہ عادلہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ مگر دادو اس کو منع کیوں کریں گے؟ بہرحال یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نانو کے پاس جا سکتی ہے، یہاں دادی جان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے سادگی سے کھری بات کی تھی۔ دادی خواہ مخواہ اعتراض نہیں کرتی ہیں، ان کے انکار کی بھی وجہ ہے۔ وہ طغرل کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جو کرسی پر بیٹھ چکا تھا، کیا وجہ ہو سکتی ہے بھلا؟ پپا کی پہلی بیوی اور ساس مل کر پری کو ہم سب کے خلاف بھڑکاتی ہیں، خاص طور پر پپا، مما اور دادی کے خلاف اتنا زہر بھرتی ہیں کہ وہ ہم سے سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتی، سب کو دشمن سمجھتی ہے۔ اوہ یہ بات ہے، وہ اتنی بے وقوف ہے کہ جس گھر میں رہتی ہے وہاں کی پرواہ نہیں کرتی ہے، سبھی کتنا پیار کرتے ہیں اس سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، سب کی محبتیں سمیٹ کر بھی کم ظرف و تنگ دل رہتے ہیں، ایسے لوگوں میں پری بھی ہے۔ میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر گویا ہوا، وہ چہرے سے جتنی معصوم و بھولی دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں اس سے مستزاد ہے۔ خیر چھوڑیں اس کو، یہ بتائیں اب ہم کہاں چلیں گے؟ اس کی آنکھوں میں اترتی سوچ کی پرچھائیوں میں پری کا عکس نمایاں ہونے لگا تھا، جو اس کو کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ سو صورت سے بات بدل کر گویا ہوئی تھی، بہت جلد اب کہ ہم ساحل سمندر پر چلیں گے سب کو لے کر۔ ٹھیک ہے، طغرل کے موڈ سے لگ رہا تھا وہ تنہائی چاہ رہا ہے، اور اس سے بعید بھی نہ تھا کہ وہ اس کو جانے کو بھی کہہ دیتا، سو وہ خود ہی شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ پری بیگم، زیادہ اونچی اڑان بھرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پر ٹوٹ جائیں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دودھ کا گھونٹ بھرا اور دوسرے ہی لمحے واش بیسن کی طرف بھاگا تھا، کیونکہ عادلہ دودھ میں چینی کی جگہ نمک ملا کر لے آئی تھی۔ شدت کا حبس و گرمی موسلادھار بارش میں بدل گئی تھی۔ باہر بارش زوروں پر تھی تو اندر پارٹی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ڈانسنگ فلور پر کئی جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محو رقص تھے، خوشبوئیں، قہقہے اور رنگ ہر سو بکھرے ہوئے تھے۔ یہ شہر کے مشہور بزنس مین کی طرف سے دی گئی ایک گیٹ ٹوگیدر تھی، جس میں مراعات یافتہ طبقے کے لوگ شامل تھے۔ ان کے بلند قہقہے، سرگوشیاں ماحول میں بکھری ہوئی تھیں۔ فکر معاش، تنگ دستی و بدحالی زندگی کی صعوبتوں سے ناواقف وہ لوگ پارٹی کے ہر لمحے کو زندگی سمجھتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک خوبصورت چہرہ بظاہر ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہاں موجود تھا، مگر ان حسین بوجھل آنکھوں میں اضطرار تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے فرار چاہتی تھی۔ مما نے اطلاع دے دی تھی پری کے آنے کی، اور وہ سنتے ہی بے قرار ہو گئی تھی وہاں جانے کے لیے، لیکن صفدر جمال نے جانے کی اجازت نہ دی، یہ کہہ کر کہ آج کی پارٹی ان کے کاروباری تعلقات کے لیے بے حد ضروری ہے، وہ پارٹی سے واپسی پر ان کو مما کے ہاں ڈراپ کر دیں گے۔
وہ حسب عادت خاموش رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں ان کی ہر پارٹی کاروبار کے لیے اہم ہوتی ہے، جو وہ کبھی تنہا اٹینڈ کرنے کے عادی نہ تھے۔ سو وہ سیاہ فینسی سلور کام والی ساڑی میں سیاہ پتھروں کی جویلری اور ہلکے میک اپ میں ہمیشہ کی طرح دل فریب و باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ پارٹی بڑی بددلی سے اٹینڈ کی تھی، رقص کا بھی ایک ہی راؤنڈ لیا تھا، صفدر کے اسرار پر بھی دوسرے راؤنڈ کے لیے راضی نہ ہوئی تھی۔ صفدر جمال دوست کی بیگم کے ساتھ محو رقص تھے، مسنا کے لیے ایسے نظارے کسی حسد و جلن کا باعث نہ تھے، وہ ایسے مناظر کی عادی تھیں۔ صفدر جمال بے حد کشادہ اور روشن خیال آدمی تھے۔ ڈارلنگ، آج تو آپ کو پارٹی میں دلچسپی ہی نہیں ہے، اس طرح بیٹھی ہیں گویا کسی نے سر پر پستول رکھ کر بٹھایا ہو۔ صفدر جمال ڈانس سے فارغ ہوئے تو ان کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوئے تھے۔ آپ نے کہا تھا زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے، اب پارٹی ختم ہونے والی ہے۔ اوہ یہ بات ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا مسز نیلوفر کے ساتھ مجھے رقص کرتا دیکھ کر آپ رقابت کا شکار ہو گئی ہیں۔ وہ شوخی سے گویا ہوئے۔ مسنا نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، پھر دھیرے سے مسکرا کر گویا ہوئیں۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں آپ کو کسی بھی عورت کے ساتھ دیکھ کر حسد محسوس نہیں کر سکتی۔ ان کے لہجے میں خاصا اعتماد تھا۔ کاش آپ محسوس کریں، میری خواہش ہے یہ۔ کچھ دیر کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی قائم ہو گئی تھی، گہری خاموشی۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں مجھے پری سے ملاقات کیے، وہ مما کے ہاں میری خاطر آئی ہے۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا ہے۔ اس گمبھیر خاموشی کو مسنا کی بھاری آواز نے منتشر کیا۔ سعود کے لیے کبھی آپ کو اس قدر جذباتی نہیں دیکھا میں نے، وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوئے تھے۔ پری بیٹی ہے میری، سعود بھی آپ کا بیٹا ہے، کیا آپ نے اسے جنم نہیں دیا؟ ان کے انداز میں وہی ناگواری اور سرد مہری درائی تھی جو تکرار کا باعث بنتی تھی۔ صفدر، سعود لڑکا ہے، آزاد اور اپنی منوانے والا، جبکہ پری لڑکی ہے جو بے بس اور دوسروں کی مرضی پر چلتی ہے۔ ان کا لہجہ چٹکا ہوا تھا۔ دوسروں کے نہیں، وہ اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی ہے۔ پھر پلیز یہ موضوع ختم کرو، میں اس پر بات کرنا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صفدر جمال نے بھی میزبان جوڑے کو اپنی میز کی طرف آتے دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے موڈ درست کر لیا۔ واپسی کا سفر ان کا خاموشی سے کٹا تھا۔ مما، پری کہاں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کے بعد انہوں نے بڑی بےتابی سے پری کے متعلق پوچھا۔ سو گئی ہے، کافی انتظار کرتی رہی تھی تمہارا۔ آنٹی مجھے اجازت دیں، صفدر جو ان کو اندر تک چھوڑنے آئے تھے عشرت جہاں بیگم سے مخاطب ہوئے تھے۔ مسنا اندر چلی گئی تھی، ہلکی پھلکی بارش نے طوفانی بارش کا رخ اختیار کر لیا ہے صفدر، رات یہیں رک جائیں، میں جانے نہیں دوں گی۔ عشرت جہاں صفدر کی ساس ہی نہیں خالہ بھی تھی، وہ ان کی بڑی بہن کے بیٹے تھے، اکلوتے۔ بہن کے حوالے سے وہ عزیز تو پہلے ہی تھے، داماد بن کر عزیز تر ہو گئے تھے، اسی استحقاق سے انہوں نے ان کو روکنا چاہا تھا۔ آنٹی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بارش کچھ وقت میں تھم جائے گی، مگر عشرت جہاں کے بے حد اصرار پر صفدر کو وہاں رکنا پڑا تھا۔ بے حد آہستگی سے دروازہ کھول کر مسنا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اندر ٹھنڈک کے ساتھ نرگھو اندھیرا بکھرا ہوا تھا، بیڈ پر وہ بے خبر سو رہی تھی۔ مسنا بے آواز قدموں سے چلتی بیڈ کے قریب آ کر رکی تھی۔ پری کا چہرہ کمبل سے باہر تھا، براؤن بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے، اس کے سفید چہرے پر ستواں ناک، دراز پلکیں نمایاں تھیں۔ ان کو وہ بے حد کمزور لگی تھی، صاف ستھری رنگت میں سرخی کی جگہ پیلاہٹ نے لے لی تھی۔ مسنا پیار بھری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی، وہ عموماً اس کو اسی طرح سوتے ہوئے دیکھ کر اپنی ممتا کی پیاس بجھاتی تھی۔ نہ معلوم کیا وجہ تھی، کیا پچھتاوا تھا کہ وہ جاگتے میں کبھی بھی اس سے پیار نہ جتا سکی تھی۔ اپنی محبت کا اظہار تو دور، وہ کبھی اس سے نگاہ ملا کر بات نہیں کر سکتی تھی کہ عجیب سا حجاب و تکلف ان کے درمیان مانے تھا۔ پھر نہ معلوم ان کی نگاہوں کے بے تاب تپش سے یا مما کی بے خودی کی بے خبر سوتی پری کچھ بے چین سی ہونے لگی، ساکت پلکوں میں جنبش ہونے لگی تو وہ اسی طرح دبے قدموں سے واپس مما کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھ لیا بیٹی کو؟ عشرت جہاں نے بیٹی کے رنجیدہ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، آپ نے دیکھا کس طرح کمزور ہو گئی ہے پری پہلے سے؟ کمزور نہیں، اسمارٹ کہو، آج کل تو لڑکیاں دیوانی ہوئی جا رہی ہیں دبلی ہونے کے لیے، اور لوگ بھی ایسی سوکھی سڑی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں۔ مما، کمزور اور اسمارٹ ہونے میں فرق ہے، پری کمزور ہو رہی ہے، مسنا نے ماں کی دلیل کو رد کرتے ہوئے کہا۔ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں ہماری بیٹیاں اسمارٹ ہیں، اور تم بلا وجہ کی فکریں پالتی ہو۔ لڑکیاں ہزاروں جتن کر رہی ہیں دبلا ہونے کے لیے، خود کو اسمارٹ رکھنے کے لیے، اور ایک تم ہو جو سرے سے دماغ ہی علیحدہ رکھتی ہو سب سے۔ عشرت جہاں کو ان کی پریشانیوں فکر ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ آپ نہیں جانتی وہ لوگ کتنے ظالم اور سفاک ہیں، خود غرض اور مفاد پرست ہیں، اول درجے کے۔
मेरी बेटी को बेदाम की कनीज बना रखते होंगे। उसका चेहरा गौर से देखें आप। शादाबी और बेफिक्री वहां नाम को नहीं है। इस उम्र में लड़कियां फूलों की तरह शादाबो तरोताजा रहती हैं। उनकी आंखों में नमी उतरने लगी थी। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उसका बाप भी है वहां पर? बाप? उन्होंने जहरखंद लहजे में कहा। मुझे यकीन है वो परी को निगाह उठाकर देखना भी पसंद नहीं करता होगा। ये तुम किस बिना पर कह सकती हो? वो अजहद हैरान हुई थी। परी का चेहरा मुझसे मुशाबे है और वो मुझसे नफरत करता है, मगर परी तो बहुत तारीफें करती है बाप की। परी मेरी बेटी है, समझौता करना जानती है, वरना मुझे यकीन है। खैर छोड़ो इस जिक्र को। तुम्हारा खाविंद है, बेटा है, घर है, दौलत, जायदाद, किसी शय की कमी नहीं है तुम्हें। किसी मलका की तरह रहती हो। गुजरे वक्त को मत छेड़ा करो। सफदर को रात के लिए रोक लिया है मैंने। चोट इतनी गहरी भी ना थी कि वो लगते ही होशो हवास से बेगाना होकर जमीन बोस हो जाती है। बेसाख्ता गिरने के बायस पेशानी उसके फर्श से टकराई थी। बेहोश वो उस जहनी शदीद अबतरियो कशमकश के बायस हुई थी जो वर्दा के साथ जाते हुए उसके अंदर यकलख्त किसी तूफान के मानिंद बरपा हुआ था। फिर वर्दा के नारवा रवैये ने भी साबित कर दिया था कि वो किसी और ही मकसद के लिए उसे लेकर जाना चाह रही थी। ये इदराक सिर्फ लम्हे भर में उसको हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। गोनूदा हालत में गुजरा वक्त किसी फिल्म की तरह उसके जहन के स्क्रीन पर चल रहा था। वो वर्दा के साथ जाते-जाते एकदम भागकर सामने गेट की तरफ बढ़ती है। गेट खुल जाता है, वो अंदर गिरती है। पीछे वर्दा के कदमों की सदा वो सुनती है, मगर अगले पल अपने इर्द-गिर्द तारीकी फैलती देखती है और उसको होश नहीं रहता है। अब वो होश में आ रही थी। चंद साहतें वो छत पर लटकते फानूस को देखती रही थी। कुछ लम्हे बाद ही उसको एहसास हो गया कि वो किसी अजनबी जगह पर अजनबी लोगों के साथ है और वो घबरा कर उठी थी। इस वक्त वो एक खूबसूरत सजे सजाए कमरे में थी। उसके सिवा कोई दूसरा वहां मौजूद ना था। वो तेजी से बेड से उतरने लगी थी कि मैन गेट खुला और अंदर आने वाली खातून को देखकर उस पर सख्ती की सी कैफियत तारी हो गई थी। खुदा का शुक्र है आप होश में तो आईं। 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। वो दिलकशी से कहती हुई उसके करीब ही बैठ गई थी। घबराओ नहीं, खौफज़दा मत हो। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। वो रिजा की आँखों में उतरते हुए खौफ को महसूस करके नरमी से बोली। रिजा की आंखों में अंधेरा फैलने लगा था। उसके करीब विराजमान खातून वो थीं जो पूरे मोहल्ले में रुस्वा थीं। रज़िया खाला और दूसरे मोहल्लेदार ख़वातीन ने मर्दों को वक्त बेवक्त वहां आते देखा था। मोहल्ले के आवारा नौजवान भी उनके घर के करीब बैठे पाए जाते थे। खाला रज़िया के शौहर ने खुद गवाही दी थी उनके बेरारवी की। वो खुद को बड़ी मुश्किल से महफूज रख सके थे उनके चुंगल में फंसने से, और अब वो खुद उनकी गिरफ्त में थी। सारी राहें मसदूद महसूस हो रही थीं। कहीं से कोई राह, कोई रौज़न दिखाई ना दे रहा था। उसको क्या मालूम था, पनाह हासिल करने के लिए वो जिस दरवाज़े पर दस्तक दे रही है, वो जगह सबसे गैर महफूज़ और ख़तरनाक होगी। मैं जानती हूँ इस वक़्त तुम पर क्या बीत रही है। उसकी सरासीमा हालत और आँखों में नमी उतरती देखकर वो उसके सर पर हाथ रखकर गुदाज़ लहजे में गोया हुईं। फिर वो एकदम ही अपने हवास गुम कर बैठी। उनका मेहरबान अंदाज़ गोया उसके ज़ब्त हौसले का बंध टूट गया। वो खूब रोई, उन्होंने भी उसको रोने से रोका नहीं। जब खूब रोने के बाद वो चुप हुई, तो उन्होंने उसको पानी पिलाया, फिर वो नूडल्स ले आई थीं। जब ज़हन तूफ़ानों की ज़द में हो और दिल पर मलामत की शर्मिंदगी छाई हो, तो भूख खुद ही मिट जाती है। भूख और प्यास का अभी एहसास सोया हुआ था। उसके इनकार के बावजूद उन्होंने ज़बरदस्ती उसको चंद चम्मच खिला दिए थे। मैं घर जाना चाहती हूँ, रिजा ने टिश्यू पेपर से मुंह साफ करते हुए कहा। घर जाकर अपनी अम्मी को क्या बताओगी? वो ट्रॉली किचन में रख कर आई तो गोया हुई। वो मालूम करेंगी पिकनिक से इतनी जल्दी क्यों चली आई, और तुम्हारी दोस्त जो घर के अंदर छोड़कर जाती है वो बाहर से ही क्यों चली गई। सवालात बेहद सीधे और आम थे, मगर रिजा के परेशान जहन को एक बार फिर शदीद झटका दे गए थे। उसकी आंसुओं से बोझल आंखों में हैरानी दर आई थी। आप आप आपको कैसे मालूम हुआ ये सब? इस कदर हैरान मत हो, आपकी नाजुक सेहत के लिए इतना हैरान होना अच्छा नहीं है। वो उसकी हैरान परेशान सूरत देखकर दिलकशी से मुस्कुरा कर गोया हुई थी। रिजा के लिए आज का दिन इंकिशाफात का दिन था। मुझे ये भी मालूम है वर्दा और आपके दरमियान क्या चल रहा है। और वो कहते कहते मानी खेज अंदाज में चुप हो गई थी। और क्या, वो शदीद हवास पाख्ता हो गई थी। वो मुस्कुराहट दबाए कुछ तवक्कुफ किए उसको देखती रही थी। उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीब से रंग थे, बुरी आंखों में नाकाबिले फहम चमक थी। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना रोई है कि सर में दर्द हो गया होगा। वो उसका सवाल गोल करके उठ खड़ी हुई। मुझे चाय की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने दावा किया था कि आप मेरी कैफ़ियत समझ रही हैं।
پھر آپ کیوں اتنے پر اسرار طریقے سے بات کر رہی ہیں؟ آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں جو صرف میں اور وردہ جانتی تھی؟ وہ روحاں سے لہجے میں بولی۔ میں پوچھتی ہوں کھانا آج کی تاریخ میں بن بھی جائے گا یا نہیں، مگر کسی بیٹی یا ماں کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے۔ کئی بار پوچھنے پر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو اماں جان کچن میں چلی آئیں۔ یہاں آواز نہیں آتی، اگر آتی تو جواب دیتی نا، صباحت نے کہا۔ خیر سے کانوں میں تیل ڈال کر بیٹھنے کی عادت تم ماں بیٹیوں کی پرانی ہے اماں، ہر وقت جلی کٹی باتیں نہ کیا کریں۔ صباحت وہاں موجود ملازماؤں کے خیال سے آہستگی سے گویا ہوئی۔ میں تو صاف بات کہتی ہوں، اور یہ اتنی بنی سوری ہوئی ہو، کیا کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ بنارسی مرون اور گولڈ ساڑی، میچنگ جولری، چوڑیاں اور میک اپ میں صباحت خاصی اچھی لگ رہی تھی۔ اماں نے تعجب سے پوچھا، کہیں جائیں جبھی تیار ہوتے ہیں؟ گھر میں تیار ہو کر رہنا منع ہے؟ گھر میں تیار ہو کر رہنا سہاگنوں کا بری بات نہیں ہے، مگر کچن میں بنارسی سوٹ پہن کر سرخی پاؤڈر لگا کر کون احمق عورت کام کرتی ہے؟ اماں جان کی یہ بری عادت تھی کہ وہ جب پسند کے خلاف کام دیکھتی تھی تو کسی کا خیال نہ کرتی تھی، اپنے رائے کا اظہار ببانگ دہل کیا کرتی تھی۔ نہ معلوم بڑھاپے کے باعث وہ صبر و ضبط کھو بیٹھی تھی یا صباحت اور ان کی دونوں صاحبزادیوں کی ہر درم و خود سر فطرت نے ان کو ناقابل برداشت حد تک صاف کو اور چڑچڑا کر دیا تھا کہ اب بھی ملازماؤں کی موجودگی کے خیال سے بے فکر وہ بحث و مباحثے میں الجھی ہوئی تھی۔ اماں جان وہ دور گزر گیا جب عورت سر جھاڑ منہ پہاڑ لہسن پیاز کی بدبو میں بسی گھر کے کام کیا کرتی تھی کہ کسی کے پاس بیٹھ جائیں تو ساتھ والا ناک پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے پر مجبور ہو جائے۔ میں آج کی عورت ہوں، جہاں بھی ہوں گی اسی طرح صاف ستھری اور مہکتی رہوں گی۔ وہ بڑی نزاکت سے ہانڈی میں کفگیر چلاتی ہوئی گویا ہوئی۔ ارے ایسی گندی و پھوڑ عورتیں تمہارے میکے میں ہوں گی جن میں لہسن پیاز و مسالوں کی بدبو آتی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو بھئی ہر کام کا لباس علیحدہ تھا۔ ہم بھی اپنے وقت میں سسرال میں بنتے سنورتے تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ کچن میں بھی جانا ہو تو پہلے میک اپ کریں۔ نوج خواہ بات کا بتنگڑ بنانا کوئی تو آپ سے سیکھے اماں جان۔ صباحت کباب کی طرح جل بھن گئی۔ ساس بہو کی تکرار میں دونوں ملازمائیں مزے لے رہی تھیں۔ تم جب تک جواب نہ دو گی تب تک تمہارا ہاضمہ درست نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ بالآخر ان کو ہتھیار پھینکنے پڑے تھے۔ ہاں، تغرل کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا تیار نہیں ہوا ابھی تک؟ جب سے پری گئی ہے کچھ بھی ٹائم پر نہیں مل رہا ہے، صبح ناشتہ بھی دیر سے لگا تو رات کھانا بھی، اور اب دوپہر کو بھی وہ بھی بے ترتیبی دکھائی دے رہی ہے۔ وہ ملازمہ کو چاول ابالتے دیکھ کر فکر مندی سے گویا ہوئی۔ سب تیار ہو جائے گا ابھی، آپ پریشان مت ہو۔ اچھا ایسا کرو ایک کپ چائے بنا کر بھیج دو مجھے۔ وہ پلٹتے ہوئے گویا ہوئی، کھانے سے پہلے چائے پئیں گی تو بھوک مر جائے گی۔ وہ تو کب کی مر گئی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے پیوں یا بعد میں۔ کھاؤں گی ایک چپاتی، اب تم حیلے بہانے بنانے سے بہتر ہے چائے بنا کر بھیجو۔ خنجر چلاتی ہیں، کتنی بھی خدمت کر لو جوتا ہی پڑتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد صباحت کی بڑبڑاہٹ جاری ہو گئی۔ پری کو گئے آج دوسرا دن تھا، وہ دیکھ رہا تھا دادی جان کے لبوں پر اس کا نام ہوتا ہے، وہ بات بات پر اس کا ذکر کرتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات بے دھیانی میں اس کو پکارنے لگتی ہیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس کی عادی ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی بے قراریاں و بے تابیاں بھلا اس کو کہاں گوارا تھیں؟ وہ منصوبہ بنا کر آیا تھا کہ ان کی محبت سود سمیت وصول کرے گا۔ پری نے سالوں اس کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر دادی کی محبت سمیٹی تھی۔ وہ اب ان کی محبت کے دریا سے پری کو ایک قطرہ بھی حاصل کرنے نہیں دے گا۔ یہاں تو وہی پتے ہوا دینے لگے تھے کہ جن پر تکیہ تھا۔ کیا ہو گیا تغرل؟ یہ منہ لٹکا کر کیوں بیٹھ گیا ہے؟ کیا ہوا؟ اماں جان نے جب اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو اچنبے سے بولی، میں واپس جا رہا ہوں دادی جان۔ اس نے چہرہ جھکائے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہیں؟ ان کا ہاتھ فوراً دل پر گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ اب یہیں رہے گا۔ جی ارادہ تو میرا یہی تھا، بے حد شرافت سے کہا گیا۔ ارادہ یہی تھا تو پھر ایسی کیا آفت آ گئی کہ یکدم جانے کا فیصلہ کر لیا؟ اماں جان سخت مضطرب ہو گئی تھیں۔ میں آپ کی خاطر آیا تھا، اتنا عرصہ دور رہنے کے بعد اب آپ سے جدا نہیں ہوا جاتا، مگر آپ کو میری ضرورت ہے جو یہاں رکوں۔ ارے بس چپ کر، یہاں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ان 8 دنوں میں ہی تجھ پر تیری آنٹی کی سنگت کا اثر ہو گیا ہے۔ سبات کی طرح ہی چپرا چالاکی کر بات کرنے لگا ہے۔ جو بات ہے سیدھی کہہ دے۔ وہ اس کی جانب گھورتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ ابھی جو آپ نے لفظ بولا ہے وہ سمجھ نہیں سکا ہوں، مگر جان گیا ہوں کہ اس کا مطلب اچھا نہ ہوگا۔ اور یہ آپ نے صباحت آنٹی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ تو بہت اچھی ہیں۔ وہ حیرانی سے گویا ہوا تھا۔ دور سے چمکتی ہر چیز سونا ہی لگتی ہے، قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے وہ پیتل ہے یا سونا۔
मैं भी उसको सोना समझकर बेटे के नसीब बिगाड़ चुकी हूँ। उनकी धीमी आवाज में एक कुर्ब छुपा हुआ था। आप इस तरह क्यों कह रही हैं दादी जान? अरे तुमने भी तो मुझे बातों में लगा लिया। मैं पूछ रही थी वापस जाने की धवस क्यों दे रहे हो? ऐसी क्या खता हो गई मुझसे? वो जहाँ दीदा थी फहमो फरास्त आला दर्जे की पाई थी। लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेने की सलाहियत रखती थी। उसकी आवाज़ और लहजे से इदराक पा चुकी थी कि वो किसी खफी के इजहार के लिए महज दबाव डालना चाह रहा है। खता आपसे नहीं मुझसे हुई है। वो मुंह फुलाकर उनकी जानिब देखता हुआ बोला। अच्छा, वो क्या भला? आपकी मोहब्बत में दौड़ा दौड़ा आया और आप पहले से ही किसी परी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं तो भला मुझ देव की मोहब्बत की आपको क्या जरूरत? वो रवानी में खुद को देव कह गया। लो भला, अब ऐसा भी क्या गुस्सा कि खुद को ही देव बना डाला। अम्मा जान बेसाख्ता हंस पड़ी थी। वो झेप गया। मेरी बात को हंसी में ना उड़ाएं। फिर क्या पतंग में उड़ाऊं बच्चे? दादी जान, आज आपको बताना होगा मुझसे ज्यादा मोहब्बत है आपको या परी से? सच सच बताइएगा। वो किसी जिद्दी बच्ची की तरह मचल कर बोला। मैं पहले भी तुम दोनों से यकसा मोहब्बत करती थी और अब भी दोनों से बराबर मोहब्बत करती हूँ। कम ना ज्यादा, बिल्कुल बराबर। बेईमानी है दादी जान, आपको अब मुझसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। वो क्यों भला? और ये मोहब्बत भी कोई तराजू में तुलने वाली चीज है? उनके बारूब चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट किसी किरण की तरह उभरी थी। बेशक मोहब्बत का वजन दिल के तराजू में होता है, और मैं देख रहा हूँ आपकी मोहब्बत के तराजू का पलड़ा परी की तरफ ही झुका हुआ है, जो घर में नहीं है, आपकी परवाह किए बगैर चली गई है। उसको हर लम्हा आप याद रखती हैं। मेरी तो आपको परवाह ही नहीं है। मेरे आने बिलावजह का बुग़्ज़ दिल में मत पाल बेटे। तू यहाँ नहीं था तब भी मैं तुझसे मोहब्बत करती थी। अब भी करती हूँ, बल्कि तुझे देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। और रहा सवाल परी का, तो उस बच्ची का नाम मत ज़बान पर लाया कर। वो एक मज़लूम लड़की है जिसको बाप की मोहब्बत मिली ना माँ की। जो मोहब्बत आप उसको दे रही हैं, उस मोहब्बत के आगे उसको किसी और मोहब्बत की ज़रूरत भी नहीं है दादी जान। नहीं तुगरुल, दादी की मोहब्बत वालिदैन की मोहब्बतों का नेमुल बदल नहीं होती है। और अब तो मेरी मोहब्बत में भी गर्ज शामिल हो गई है। मेरी बीमारियों और बुढ़ापे से नातवा होते वजूद के लिए वो लाठी बन गई है। उनकी कमजोर आवाज में तासुफ व मलाल उभरने लगा था। मोहब्बत में जब गर्ज शामिल हो जाए तो वो मोहब्बत नहीं रहती, गर्ज बन जाती है। और तुम्हें एतराज है कि उसकी गैर मौजूदगी में मैं क्यों उसको पुकारती हूँ, क्यों बात बात पर याद करती हूँ? दादी जान, मैंने आपको दुखी कर दिया है? वो नादिम हो गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, बस मैं चाहती हूँ तुम परी के खिलाफ मत हुआ करो। वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है मेरा। फिर वही उसको अहमियत देने वाली बात कर रही हैं आप। मैं सहारा नहीं हूँ आपका? मैं आपकी लाठी नहीं बन सकता? हाँ, तुम दोनों ही मेरा सहारा हो। तुम यहाँ नहीं थे, मैं तुमसे तब भी इतनी मोहब्बत करती थी जितनी आज करती हूँ। लेकिन परी उस दौर में भी मेरी खिदमत करती थी, अब भी करती है, और वही लम्हा लम्हा मुझे याद आती है। चलें लेटें, आज मैं आपकी टांगें दबाता हूँ। रात भर बारिश बरसी थी। सुबह हर शय धुल कर निखर गई थी। महीनों के गर्द पानी के संग बह चुकी थी। पेड़ पौधों ने हरियाली की रिदाएं ओढ़ ली थी। रंग बिरंगे फूलों के शोक रंगों में मजीद शोखियां भर गई थी। काश कोई ऐसी बारिश भी हो जो रिश्तों पर पड़ी गर्द हमेशा के लिए बहा कर ले जाए। मोहब्बत की महक, अपनायत की खुशबू से रिश्ते उन फूलों से ज्यादा महक उठे। वो लॉन में टहल रही थी। आसमान पर सुरमई अंधेरा फैला हुआ था। हवा के झोंके खुशगवार महसूस हो रहे थे। वो अजहद हसास थी। ऐसा ही मौसम उसके अंदर अजीब बेगाना सा दर्द जगा दिया करता था, जिसकी कसक अंदर ही अंदर उसको मुस्तरिब कर देती थी। अभी माहौल की खूबसूरती ने उसको अफसुर्दगी में मुब्तला कर दिया था। वो कुर्सी पर बैठी सोचों में गुम थी। मान आहट पर उसने चेहरा ऊपर किया तो अपने सामने नानू को पाया। फिर वो आकर उसके बराबर में कुर्सी पर बैठ गई थी। इतने हसीन मौसम में भी उदास बैठी हो परी बेटे? उन्होंने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया था। ना मालूम क्यों ये भीगा भीगा मौसम मुझे परेशान कर देता है। क्यों होती हो परेशान? ये उम्र परेशान होने की नहीं है चंदा। जब कोई नसीबी ऐसे लेकर पैदा हो तो उम्र और वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता है नानू। वो शाने उचकाकर बददिली से गोया हुई। नसीब तो नसीब तो आपके बहुत अच्छे हैं, फिर ऐसे क्यों सोचती हैं? उनकी बात पर जख्मी नजरों से परी ने नानी की तरफ देखा था, और ऐसी नजरों का मफहूम वो अच्छी तरह जानती थी, सो चुप रही। अल्लाह ना करे जो किसी के नसीब मेरी तरह अच्छे हों। मुझे तो अपना वजूद ही बेमानी लगता है। वहाँ पापा से एहसासो उनसियत का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ खून का रिश्ता है। तो यहाँ मम्मा ने कभी माँ के जज्बों से लबरेज दिल के साथ सीने से नहीं लगाया। बेहद सरसरी अंदाज में गले लगाकर पल भर में दूर हो जाती थी।
پھر بہت عام سے انداز میں رسمی گفتگو کر کے اٹھ جانا میرے تشنا دل کو مزید تشنا کر دیتا ہے، میری محرومیوں کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ آپ نے ناشتہ اتنا ہلکا کیا ہے، رات ڈنر بھی ایسے ہی کیا تھا۔ آپ اسی وجہ سے اتنی کمزور ہو رہی ہیں۔ مسنا آپ کی طرف سے بہت فکر مند ہو رہی ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں پری۔ کس کے لیے خیال رکھوں اور کیوں؟ پھر ایک درد کی لہر اس کو مضطرب کر گئی۔ ملازمہ سے چکن سینڈوچ بنوا دوں؟ بہت لذیذ بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، مما آ جائیں تو ان کے ساتھ کھائیں گے۔ ان کی خاطر اس کو حامی بھرنی پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ملازمہ کو سینڈوچ اور چائے تیار کر کے لانے کا حکم دیا تھا۔ اسی اثنا میں مسنا صفدر جمال کے ہمراہ وہاں چلی آئی تھی۔ پری انہیں دیکھ کر نہ صرف کھڑی ہوئی تھی بلکہ صفدر جمال کو سلام بھی کیا تھا۔ صفدر جمال حیرانی سے پری کو دیکھتے رہ گئے تھے۔ نیلے اور سفید جدید تراش خراش کے سوٹ میں ملبوس نوخیز کلیوں ایسی پاکیزگی لیے چہرے کو وہ پہچان ہی نہ پائے تھے۔ مسنا نے ان کو متحیر دیکھ کر کہا، آپ اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ پری ہے۔ اوہ، میں واقعی حیران ہوں۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئے تھے۔ 6 یا 7 سال کی ہوگی پری جب آپ نے دیکھا تھا۔ پھر آپ مسناؤ سعود کو لے کر امریکہ چلے گئے تھے 10 سال کے لیے۔ ثروت جہاں نے داماد کا اچھا موڈ دیکھ کر فوراً کہا، ورنہ وہ جانتی تھی صفدر نے مسنا سے شادی کے بعد پری کو کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ 2 3 بار ممتا سے مجبور ہو کر مسنا نے اس کو بلوایا بھی تو ان کی شخصیت برہمی اور جھگڑا کرنے پر فوراً ہی واپس بھی بھیجنا پڑا تھا۔ اب صفدر کو پری سے اتنے خوشگوار موڈ میں بات کرتے دیکھ کر ان کو قدرے اطمینان ہوا تھا۔ جی آپ درست کہہ رہی ہیں آنٹی، تبھی تو میں پری کو پہچان نہیں سکا ہوں۔ ان کی نظریں ہنوز پری کے چہرے پر تھیں۔ مسنا کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو بھائی، بیگمہ کو سینڈوچ اور چائے کا کہہ چکی ہوں، وہ لاتی ہی ہوگی۔ ناشتے میں تو تم دونوں شریک نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ اب سینڈوچ اور چائے میں شریک ہو جاؤ۔ میں شریک ہو جاؤں گی آپ کے ساتھ، مگر صفدر نے بھرپور ناشتہ کیا ہے، ان کے پاس ایک سینڈوچ کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہرگز نہیں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سینڈوچ اور چائے پارٹی میں شامل ہو سکتا ہوں، میرا خیال ہے میں خاصی گنجائش رکھتا ہوں ابھی بھی۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ ثروت مسکرا اٹھی تھی، جبکہ مسنا کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پری خاموشی سے چہرہ جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، لا تعلقی بھرے انداز میں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سب سے زیادہ مجھے آپ کو کھاتے دیکھ کر خوشی ہوگی۔ ثروت جہاں داماد کی بے تکلفی پر کھل اٹھی تھی۔ نہیں ماما، سینڈوچ کھانا تو درکنار، یہ سینڈوچ دیکھیں گے بھی نہیں، مجھے ان کی ڈائٹ کا سختی سے خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر نے تنبیہ کی ہے کہ غذا کے معاملے میں ذرا بھی بد پرہیزی ہوئی تو شوگر کا حملہ ہوگا۔ ایسی بات ہے تو میں اصرار نہیں کروں گی بیٹے۔ ثروت جہاں کو ان کی سلامتی عزیز تھی، وہ فوراً کہہ اٹھی، آنٹی آپ بھی کہاں مسنا کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ ماما کو معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ اور آپ اٹھیں، دیر ہو رہی ہے، آپ کو میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ان کے بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے گویا ہوئی تھی، دیکھا آپ نے، یہ کتنی خراب ہیں، آپ سے بات بھی نہیں کرنے دے رہی ہیں۔ مگر ہم رات کو ڈنر ساتھ کریں گے۔ وہ جاتے جاتے پری سے مخاطب ہوئے تھے، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ کچھ دیر بیٹھنا چاہ رہے تھے، بیٹھنے دیتی۔ صفدر جمال کی کار گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ خفگی سے بولی، میں بیگمہ کی مدد کرواتی ہوں۔ پری اٹھ کر اندر چلی گئی۔ تم نے دیکھا اس نے کتنی شفقت سے پری سے بات کی ہے؟ پری کو ان کی شفقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کا باپ ہے، وہ بھی پری کا باپ ہے، وہ سوتیلا ہی ہے، لیکن باپ باپ ہوتا ہے، سگے اور سوتیلے میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا دن اور رات میں۔ جب بیٹی جوان ہونے لگتی ہے تو باپ کی نگاہیں جھکنے لگتی ہیں اور اس کے برخلاف سوتیلے باپ کی نگاہیں وقت کے ساتھ ساتھ اٹھنے لگتی ہیں۔ مسنا نے سادگی سے تجزیہ کیا تھا، خواہ مخواہ شک فضول ہوتا ہے۔ صفدر کو میں تم سے بہتر جانتی ہوں، بلا شبہ وہ آزاد خیال ہے مگر رشتوں کے احترام کو سمجھتا ہے۔ ثروت جہاں سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، میں جانتی ہوں ماما، پھر بھی ان رشتوں میں جتنی احتیاط برتی جائے وہ بہتر ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آج کل کا ماحول بھی تو بدل گیا ہے۔ پھر مرد کی فطرت گرگٹ کے مانند ہے، کب رنگ بدل لے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انہیں بھی بیٹی کی بات میں وزن محسوس ہوا تو ان کے ہاں میں ہاں ملانے لگی تھی۔ بتائیں نا، آپ میرے اور وردہ کے مطابق کیا جانتی ہیں اور کس طرح؟ جب میں یہاں رہنے آئی تو محلے کے لوگوں نے مجھ سے دوستی کرنے کی کوششیں کی، ہر طریقہ، ہر وہ حربہ اپنایا کہ میں ان سے گھل مل جاؤں، اور میں لوگوں سے خوفزدہ رہنے والی عورت بھلا کس طرح ایسی دوستیاں پال سکتی تھی؟ میں نے لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے سرد مہری و بدمزاجی اختیار کی، کیونکہ یہاں کی عورتیں ہی نہیں مرد بھی مجھ سے دوستی کے خواہاں تھے۔ وہ نرم لہجے میں بتا رہی تھی، لیکن رضیہ خالہ بتا رہی تھی آپ کے یہاں مرد آتے ہیں۔ رجا کو ان کی بات پر یقین نہیں آیا، وہ کہہ اٹھی، رضیہ کو کس نے بتایا؟ اس کے خاوند نے؟ انہوں نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ رجا نے گردن ہلا کر جواب دیا تھا، اس بات میں
इस मोहल्ले के पहले मर्द हैं वो, जिन्होंने मुझसे दोस्ती करने के लिए बहुत पापड़ बेले, अज़हद कोशिश की कि किसी तरह भी मैं उनसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाऊं। वो तो बहुत शरीफ और अच्छे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है, उसने सादगी से कहा। उसकी उम्र अभी तजुर्बों कठिनाइयों से दूर थी। उम्र, तजुर्बा और मुश्किलात ही इंसान को सच्चाइयों, फरेब, झूठों सोच की बसीरत देते हैं। उसने अपनी उम्र और तजुर्बा के लिहाज से जो महसूस किया वो कह दिया। सिन्फ़ मुख़ालिफ़ की वो कौम बड़ी शातिर व बेरहम होती है जो अपने नफ्स की अताअत करती है। अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिशों की तकमील के लिए ऐसे लोग इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं कि जिनका तसव्वुर भी शरीफ लोग नहीं कर सकते। मैं समझी नहीं आपकी बात। फिर आरिफ अंकल ऐसा किस तरह कर सकते हैं? रिजा सख्त मुतवहिश थी। यहाँ का फ़ोन नंबर पहले ही उनके पास था। वो कभी खिड़की के ज़रिए इशारों से तो कभी फ़ोन के ज़रिए अपनी कोशिशों में मगन रहे और जब मैंने उनको धमकी दी कि मैं उनकी बीवी को सारी हकीकत बता दूँगी तो फिर वो यहाँ से ऐसे गायब हुए कि कभी घर के करीब से भी नहीं गुज़रते। और तब ही से मुझे खबरें मिलने लगी कि मोहल्ले में किस अंदाज़ में मुझे रुसवा किया जा रहा है। लेकिन मैं परवाह करने वाली नहीं हूँ, उन्होंने संजीदा होते हुए कहा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ के रहने वाले लोगों के घरों में क्या होता है, कौन शरीफ और कौन बदकिरदार है, मैं सब जानती हूँ। इस मोहल्ले में जिस घर को मैं पसंद करती हूँ, जिन लोगों की मैं इज्जत करती हूँ, वो आपका घर और आपके वालिदैन हैं। उनके लहजे में सच्चाई थी। मेरा घर, मेरे अम्मी अबू? हाँ, आपका घर। आपके अम्मी अबू मुझे आपकी फैमिली में अपना बीता हुआ कल दिखाई देता है। एक उनसियत सी महसूस होती है। वो माजी के झरोखे में झांकती आंखों से कह रही थी। इस वक्त उनके चेहरे पर अफसुर्दा से रंग फैले हुए थे। तभी आप हमारे घर की तरफ देखती रहा करती थी और खुसूसन मेरे कमरे की तरफ। आपको मालूम नहीं है, आपको अपने कमरे की तरफ देखता पाकर मैं किस कदर खौफजदा रहा करती थी। मुझे मालूम है, आपके चेहरे पर फैलते खौफ को मैं दूर से भी देख लिया करती थी। वो शोक अंदाज में मुस्कुराईं। मैं आपकी निगरानी किया करती थी, कहीं आप वर्दा की बातों में बहक कर घर से फरार होने की तैयारियां तो नहीं कर रही हैं। वो नानू के यहाँ 2 दिनों से ज्यादा रुक ना सकी थी। घर आई तो दादी जान को बीमार पाया और हर जगह बेतरतीबी फैली हुई थी। उसने आते ही पहले मासियों को काम में लगाया और खुद भी चीजों को तरतीब देने लगी थी। घर चमक उठा तो वो किचन में चली आई जहाँ सबाहत मौजूद थी जो कीमा भून रही थी। उन्होंने सरसरी सी निगाह उस पर डाली मगर उसके कानों में झिलमिलाते टॉप्स देखकर वो सरसरी निगाह जम कर रह गई। उनकी निगाहों से बेखबर परी दादी के लिए चाय बनाने लगी थी। ये टॉप्स में हीरे हैं? वो करीब आकर सर्द लहजे में बोली। जी, वो उनके अंदाज पर परेशान होकर गोया हुई। उस औरत ने दिए हैं, लहजे में हसद और रकाबत थी। जी, मम्मा ने दिए हैं। मम्मा, उस औरत को कहो अपनी दौलत की नुमाइश हमको कतई दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हीरे पहनाकर बाहर का कीमती सामान बेचकर वो क्या साबित करना चाहती है कि हम तुम्हें ये सब नहीं दे सकते हैं? सबाहत गुस्से से चीखते हुए कह रही थी। वो ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हैं। उसने हमेशा उनकी इज्जत की थी, एहतराम किया था। अभी भी उसकी आवाज में धीमापन और एहतराम मौजूद था, जबकि सबाहत सरापा नफरत थी। ओह! मोहब्बत? ऐसी ही उसको तुमसे मोहब्बत थी तो क्यों छोड़ गई तुम्हें यहाँ? साथ लेकर जाती। क्यों तन्हा भाग गई? अभी उनकी ज़हर अफ़शानी जारी ही रहती। मैं वहाँ आते तुगरुल को देखकर उनका मिज़ाज एकदम ही बदला था। माथे की शिकने, लहजे की आग गायब हो गई थी। परी का चेहरा धुआं-धुआं हो रहा था। उनकी नफ़रत भरी गुफ्तगू उसके अंदर आग सी लगा चुकी थी। इस आग को सिर्फ़ आँसू ही ठंडा कर सकते थे। उसको नहीं मालूम बाप की खता थी या माँ की गलती, जो उनका रिश्ता टूटने का बायस बनी, लेकिन उनकी की गई जाने-अनजाने की गलतियों का ख़मियाज़ा उसे भुगतना पड़ रहा था और नामालूम कब तक उसे इन नाकर्दा गुनाहों का अज़ाब बर्दाश्त करना था। वो अक्सर सोचती थी, जो लोग शादी जैसे रिश्ते की पासदारी नहीं करना जानते, एक दूसरे की खामियों खूबियों को कबूल नहीं करते, तो फिर औलाद पैदा करके क्यों उनको दूसरों की ठोकरों में पलने के लिए छोड़ देते हैं। आंटी, आदिला को कहीं जाना है, उसने कॉल की है। उसको आते देखकर परी तेजी से सिंह की तरफ बढ़ गई थी ताकि उसकी आंखों में फैलती नमी दिखाई ना दे सके। तुगरुल ने उसकी इस हरकत को महसूस किया था, सो उसे नजरअंदाज करके वो सबाहत से मुखातिब हुआ था। उसके दोस्त की सालगिरह है, ड्राइवर छुट्टी कर गया है और फैयाज भी देर से आएंगे। अगर आप ड्रॉप कर आएं तो फैयाज को एतराज ना होगा और वो तन्हा जाने की उसको इजाजत नहीं देंगे। उनके लहजे में इतनी मिठास और नरमी थी कि कुछ देर कब्ल उनकी आवाज सुनने वाला यकीन ना कर पाता कि वो लहजाओ अंदाज उन्हीं का था। ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ, आदिला को कहें वो भी तैयार रहे। शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। आप शुक्रिया ना कहें आंटी, ये तो मेरा फर्ज है।
وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی صباحت اپنے سابقہ موڈ میں آ گئی۔ پری نے 2 کپوں میں چائے نکالی، ٹرے میں کپ رکھ ہی رہی تھی جو خوب نقشک سے تیار ہوئی عادلہ کہتی ہوئی آئی، مما ٹاپس نہیں مل رہے ہیں میچنگ کے میرے ڈریس کے ساتھ۔ بولتے ہوئے نگاہ اس کی طرف تو اٹھی تو وہ اس کے پاس آئی۔ واہ یہ ٹاپس کس قدر چمک دے رہے ہیں، کیا اصلی ہیرے ہیں؟ تم دو نا مجھے ابھی پہننے کے لیے پلیز۔ عادلہ کی فوراً ہی نیت خراب ہوئی تھی۔ کیا کرو گی لے کر، یہ تمہارے سوٹ کے میچنگ کا نہیں ہے۔ مما آپ کو نہیں معلوم ہیرا سب رنگوں پر میچ ہوتا ہے، پھر ہیرے پہن کر جو مزہ دکھاوا کرنے میں آتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ پری نے ٹاپس اتار کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے تھے۔ لے لو بھائی، کل کو یہ نہ سوچے کہ اس عورت کی دی ہوئی چیز سے ہم جل رہے ہیں، پھر میں تم میں اور اس میں فرق نہیں رکھتی ہوں۔ سبات کے انداز میں منافقت تھی۔ پری نے خوشی خوشی اس کو ٹاپس دیے تھے۔ اس کو اپنی چیزیں بانٹنا اچھا لگتا تھا۔ اس کی چیزیں زیادہ تر عادلہ اور عائزہ استعمال کرتی تھیں۔ ارے یہ تمہارے ٹاپس کہاں چلے گئے، ابھی تو تھے۔ دادی کو اس نے چائے دی تو وہ فوراً کہہ اٹھی تھی، وہ میں نے عادلہ کو دے دیے ہیں، وہ اپنی دوست کی سالگرہ میں گئی ہے۔ وہ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ ارے اتنے قیمتی ٹاپس تو نے اس کو پکڑا دیے، وہ ایک نمبر کی بےڈھنگی اور پھوڑ لڑکی ہے، کسی چیز کو سنبھال نہیں سکتی، تو نے لاکھوں روپے کی مالیت کی چیز پکڑا دی اس حریص لڑکی کو۔ دادی ایک دم ہی فکر مند ہو گئی۔ آپ فکر مند مت ہو، وہ ایسی نہیں ہے۔ مجھ سے زیادہ جانتی ہو تم عادلہ کو، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں میں۔ ماں کی طرح ہی اس نے حریصانہ و ناشکری طبیعت پائی ہے۔ وہ ٹاپس تمہاری ماں نے تمہارے لیے دیے تھے، وہ آہستگی سے آخری جملہ کہہ گئی تھی۔ دادی جان، مما ایسی نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنی چیز کسی کو نہ دو۔ وہ تو پوچھتی بھی نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، اگر وہ تم کو منع کرے تو کون سی مان جاؤ گی؟ تم تو ان میں سے ہو جو دوسروں کی خاطر اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھ دو، پھر بھی تمہیں ایسے بے حس لوگوں سے کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ چائے پیتے ہوئے شفقت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، صلہ تو اللہ دیتا ہے، لوگوں سے امید رکھنا ہی غلط ہے۔ تم آ گئی ہو تو گھر کیسا روشن روشن ہو گیا ہے، وگرنہ مجھے تو لگ رہا تھا کسی ویرانے میں پڑی ہوں۔ باتوں کے دوران وہ گویا ہوئی۔ آپ کے لاڈلے تغرل صاحب نے لفٹ نہیں دی آپ کو؟ ان کی موجودگی میں آپ کو گھر ویرانہ لگ رہا تھا دادی جان؟ وہ لڑکا ہے، تیری طرح 24 گھنٹے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، بہت ٹائم دیا ہے اس نے، بہت خیال رکھا ہے، مگر آج کل وہ مصروف ہے کمپنی بنانے کے لیے جگہ دیکھنے میں۔ انہوں نے حمایت لیتے ہوئے کہا، ان کو کمپنی بنانے سے زیادہ محبت ہے یا آپ سے؟ یہ بے تکے سوال کیوں کر رہی ہے تو، آخر وجہ کیا ہے؟ دادی کے تیور بگڑتے دیکھ کر اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آپ تو معذرت کریں گی نہیں، امید رکھنا ہی فضول ہے۔ کافی دیر تک جب پری نے اس کی طرف دیکھا نہیں تو اسے بولنا پڑا، میں بلا وجہ معذرت کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں از خود ہی کھردرا پن در آیا تھا۔ بلا وجہ ہی کیا، آپ مجھے باوجہ بھی معذرت کرنے کی قائل دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ وہ اس کے سرد مہر بیگانہ رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ جو آپ سمجھیں، وہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ جا کہاں رہی ہو، بیٹھو۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا، نیلی پینٹ سفید شرٹ میں اس کا وجیح چہرے کی سرخیاں نمایاں تھیں۔ مجھے کام کرنا ہے، ابھی بیٹھی تم پڑھ رہی تھی، جب تم کو کام یاد نہیں آ رہا تھا، اب میں یہاں آیا ہوں تو تمہیں کام یاد آ گیا ہے؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا خوف ہے مجھ سے، کیا ڈر ہے جو میرے سائے سے بھی گریزاں رہتی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر استفسار کرنے لگا۔ اس کے ملبوس سے پھوٹتی مہک نے اس کو دور ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں کیوں خوف زدہ ہوں گی آپ سے؟ پھر میرے ساتھ اتنا برا رویہ کیوں ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا رویہ مناسب ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، تبھی طغرل نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ اس کی گرفت میں اپنا ہاتھ دیکھ کر لمحے بھر کو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ طغرل سے بھی یہ حرکت غیر ارادی طور پر ہوئی تھی۔ اس نے بھی ایک دم سٹپٹا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پری کو اس کی یہ نازیبا حرکت بالکل ناپائی تھی۔ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں ان غضبناک شعلوں کا عکس تھا کہ وہ بری طرح جذبز ہو کر گویا ہوا، سوری۔ کیا سوری؟ آپ نے جرأت کیسے کی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس کا مزاج کسی بپھری ہوئی موج کی مانند متلاطم تھا۔ میرا مطلب ہے میں نے تمہارا ہاتھ جان کر نہیں پکڑا۔ اس کو اس طرح صفائی پیش کرنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ جہاں اتنا عرصہ گزار کر آیا تھا وہاں ایسی بے تکلفی معیوب سمجھی نہیں جاتی تھی، اور وہ اس کو برا سمجھتا بھی نہیں تھا، مگر ایسے مظاہرے وہ اپنے قریبی دوستوں اور کزنس کے ساتھ ہی روا رکھتا تھا۔ یہاں کے رسم و رواج اور تکلفات کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ پری کے ساتھ ایسا نادانستگی میں ہوا تھا۔ جھوٹ مت بولیں آپ، وہ بلند آواز میں چیخی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ حیران ہوا۔ اپنی نیت پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا؟ یہاں نیت کہاں سے آ گئی؟
اس کے معذرتی انداز میں اشتعال انگیز سنجیدگی آنے لگی تھی، جبکہ پری پہلے ہی شعلوں کا روپ دھارے ہوئے تھی۔ جانتی ہوں میں آپ کو اچھی طرح۔ اچھا کیا جانتی ہو بتاؤ، تاکہ مجھے بھی اپنے بارے میں پتہ چل سکے کہ میں کیا ہوں اور کیسا ہوں۔ اس کا لہجہ ناخوشگوار اور موڈ بگڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کا انداز ہنوز گستاخانہ تھا، وہ اس کی طرف سے سخت بدگمان تھی۔ کیوں، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس کی تلخ کلامی اماں جان کی سماعتوں تک بھی پہنچی تھی۔ اس وقت وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی وہ ان کے درمیان چلی آئی تھی۔ کیا ہوا ہے، کیوں لڑ رہے ہو دونوں؟ انہوں نے دونوں کے بگڑے مزاجوں اور سرخ چہروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادی جان، انہوں نے ہاتھ پکڑا ہے میرا، وہ جو اپنے آنسوؤں پر قابو کیے ہوئے تھی۔ ان جیسی مہربان ہستی کو قریب دیکھ کر ان کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہاں موجود دونوں ہستیوں کی عجیب حالت ہوئی تھی۔ تغرل جو پہلے ہی اس کی ذہنی کثافت پر چراغ پا تھا، پھر دادی کی آمد اور مستضاد پری کے بیان اور آنسوؤں نے اس کو ان کے سامنے صفائی پیش کرنے یا سمجھانے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ زمین کی عمیق گہرائیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہو۔ لمحے بھر کو اماں جان کو محسوس ہوا سر پر چھت آن گری ہو اور ان کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا ہو۔ یکلخت اندھیروں کی یلغار ہوئی۔ گھٹنوں حبس اتنا بڑھ گیا کہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تغرل، انہوں نے پری کو سینے سے بھیجتے ہوئے دبے دبے انداز میں کہا۔ ان کے لہجے میں بے یقینی و بے اعتمادی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے تغرل۔ تغرل نے ایسی حرکت کی۔ مجھے یہ امید نہیں ہے، میرا بچہ، میرا خون ایسا گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ ان کی جہاں دیدہ نگاہیں تغرل کے چہرے کو تکتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اس کی روشن پیشانی، براؤن آنکھوں سے چمکتی ذہانت اور وجیح چہرے پر ثبت شجاعت و شرافت اس کے کردار کو روشن کیے ہوئے تھی، کسی چاند کی مانند۔ یہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ وہ اس کی نگرانی کرتی تھی، کہ وہ گھر سے فرار نہ ہو جائے وردہ کی باتوں میں بہک کر؟ میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز پلیز، آپ کو مجھ سے ذرا سی بھی ہمدردی ہے تو آپ مجھے وہ سب کچھ جو آپ جانتی ہیں بنا کسی ہچکچاہٹ کے بتا دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر منت بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی وقت کی نزاکت کا احساس ہے، اور نہ ہی میں کوئی سنسنی پیدا کرنے کی شوقین ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے از خود ہی آپ کے گھرانے سے ایک انسیت و قربت کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے جب بھی اپنے والدین اور اپنا گھر یاد آتا تو میں گیلری میں کھڑی ہو کر تمہارے گھر کو دیکھا کرتی تھی۔ اسی دوران میں نے دیکھا تم کالج اور کوچنگ سینٹر ایک لڑکی کے ساتھ جاتی ہو، اور وہ لڑکی جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا وردہ ہے۔ وہ لڑکی مجھے پہلی نگاہ میں مشکوک محسوس ہوئی تھی، اور پھر آپ سے اس نے جس تیزی و ہوشیاری سے دوستی کی، اس نے میرے گمان کو سچ کر دکھایا۔ وہ کچھ توقف کے لیے چپ ہوئی تو رجا بول اٹھی۔ لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا وہ سب جو وردہ اور میرے درمیان تھا؟ وردہ کے ہاں جو ملازمہ کام کرتی ہے وہ میرے ہاں کام بھی کرتی ہے۔ اس نے ہی ان لوگوں کی عجیب و غریب باتیں سن کر مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ میں نے اس کو کہا وہ اپنے کام سے کام رکھے، کسی کے گھریلو معاملات کی ٹوہ نہ لے، مگر جب وردہ کی دوستی آپ سے کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کرتی گئی اور وہ اپنے گھر آ کر آپ کے بارے میں اپنے گھر والوں سے باتیں اور منصوبہ بندی کرتی، تو اس ملازمہ سے رہا نہ گیا اور وہ چھپ کر ان کی باتیں سنتی رہی اور مجھے بھی مطلع کرنے لگی، کیونکہ آپ کے گھرانے سے مجھے جو انسیت تھی اس سے وہ واقف تھی، اور وہ خود بھی آپ لوگوں کی بے حد عزت کرتی ہے۔ منصوبہ بندی کیسی؟ کیا اس کے گھر والے بھی شامل تھے؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ ایک گروہ ہے جن کا طریقہ واردات یہ ہے کہ حسین و کم عمر لڑکیوں کو وہ مختلف طریقوں سے اپنے جال میں پھنسا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں سے ایک طریقہ وردہ نے آپ پر آزمایا۔ جس چالاکی سے اس نے آپ سے دوستی کی اور پھر ایک دن اتفاقاً سنی سے ملوا دیا، حالانکہ وہ اتفاق نہیں تھا، ایک منصوبہ تھا، اور نہ ہی سنی کا رشتہ وردہ سے کزن کا تھا۔ دراصل وہ اس گروہ کا سرغنہ ہے۔ یہ لوگ لڑکیوں کو محبت کے جال میں جکڑتے ہیں، مہنگے مہنگے تحائف کے ذریعے انہیں للچاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لڑکیاں ان کی محبت میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ ان کو فروخت کر کے اچھی رقم حاصل کر کے اگلے شکار کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وہ جو کہہ رہی تھیں، کسی لفظ میں کوئی ابہام نہیں تھا۔ وردہ کی نیت پر، قول و فعل پر اس کو اکثر شک سا ہونے لگتا تھا، مگر پھر وہ یہ سوچ کر خود کو سرزنش کرتی کہ بھلا اس میں اس کا کیا مفاد، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے کزن سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی خاطر یہ سب کر رہی ہے۔ اللہ نے اس کو بچا لیا تھا، کسی نیکی کے عوض یا پھر ماں باپ کی دعا کے باعث۔ بچپن سے کٹر مذہبی ماحول میں پرورش پانے کے باوجود وہ وقتی طور پر بھٹک گئی تھی۔
وردہ اور سلمان کا پھیلایا ہوا جال ایسا دل فریب تھا کہ وہ اپنی حدود کو فراموش کر گئی۔ یہ بھی بھول گئی کہ اس کا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں پر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، بغاوت اور منافقت آ گئی تھی۔ یہی منافقت اس کو شیطان کے شر میں دھکیل گئی تھی۔ لیکن یہاں بھی اس کے والدین کے اللہ سے تعلقات نے اسے رسوائیوں، گناہوں کے بحر میں ڈوبتے ہوئے بچا لیا تھا، اس پر رحم و کرم کر دیا تھا۔ وہ پھر رونے لگی۔ یہ تشکر کے آنسو تھے، شرمندگی اور ندامت کے آنسوؤں کا سیلے رواں تھا، اس عظیم ترین ہستی کے حضور جو خود فرماتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجھے معاف فرما میرے رب، مجھ عاصی کو معاف کر دے۔ تیری نعمتوں کے ہر بوند سب پر یکساں برستی ہے۔ تیری نعمتوں کی سرفرازی سے پتھروں کی کوکھ میں رہنے والے کیڑے بھی محروم نہیں رہتے۔ ہر برگ و شجر تیری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اے خالق کائنات، تو اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ یہ تیری محبت ہے، تو ہے جو مجھ جیسی بھٹکی ہوئی منافق بندی پر تو نے بے حساب فضل کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش جاری تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ شام گہری ہونے لگی ہے، قبل اس کے کہ رات پھیل جائے آئیں میں آپ کو گھر چھوڑاؤں، ورنہ آپ کی والدہ پریشان ہو جائیں گی۔ وہ خود بھی بے آواز روتی رہی تھی اس کے ساتھ، پھر کچھ دیر بعد کھڑی ہو کر گویا ہوئی۔ لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں ہراس امڈ آیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں معاملہ سنبھال لوں گی، اس کو پریشان دیکھ کر تسلی دی۔ نہیں نہیں طغرل ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا، مجھے یقین نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہے۔ یہ بھائی ہے تمہارا پری، تم غلط سمجھی ہو۔ جو غلط کام کرتے ہیں، جن کے ارادے بد ہوتے ہیں، وہ نگاہ ملانے کے قابل نہیں رہتے، ان کے چہرے سے مکروہ ذہنیت جھانکنے لگتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، جس پر کسی شرمندگی یا خجالت کی نہیں بلکہ غصے اور رنج کی سرخی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دادی کو دیکھا تھا، پھر نگاہیں جھکا لی تھی۔ شدید دکھ تعصب تھا ان آنکھوں میں، اور آنکھیں تو وہ جادوئی آئینہ ہیں جو ہمارے اندر کو بھی اس طرح دکھاتی ہیں جس طرح ہمارے باہر کا عکس۔ دادی جو کسی خیال کے تحت کانپ اٹھی تھی، طغرل کے چہرے و آنکھوں سے حقیقت جانچنے کے بعد نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ دادی جان، وہ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غمزدہ لہجے میں بولی، آپ آپ ابھی ان کی حمایت لے رہی ہیں؟ یہاں بھی آپ کو میں جھوٹی لگ رہی ہوں؟ میں دل چھوٹا مت کرو پری، میں کسی کی بھی جھوٹی حمایت نہیں لوں، چاہے تم ہو یا یہ۔ تم دونوں برابر ہو میرے لیے، دونوں میرے بیٹوں کی اولاد ہو، میرا خون ہو۔ میں کسی طرح کسی ایک کی حمایت لے سکتی ہوں؟ بتاؤ دادی جان، ان محترمہ کو اخلاقی تربیت کی بےحد ضرورت ہے۔ وہ برہم نگاہ ان پر ڈالتے ہوئے گویا ہوا، تم خاموش رہو، وہ بچی ہے ابھی۔ سوری دادی جان، یہ بڑی ہو گئی ہیں، بلکہ بہت زیادہ بڑی ہو گئی ہیں، اتنی بڑی کہ ان کو اخلاقیات کا کچھ خیال نہیں۔ اس کے لفظوں میں بھی تپش تھی۔ پری نے اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اس نے بھیگی نگاہوں سے دادی کی طرف دیکھا اور کہا، جن کی مائیں نہیں ہوتی ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کل کو اس سے زیادہ بھی میرے ساتھ ہو جائے گا تو پھر بھی آپ یقین نہیں کریں گی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا کہہ دیا تو نے پری؟ پری، وہ گھبرائی ہوئی سی اس کے پیچھے جانے لگی۔ تبھی طغرل نے انہیں روک لیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ کیا کہہ گئی پری؟ اس کی ماں نہیں ہے، وہ بن ماں کی ہے۔ ان کا نازک بدن دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا، رنج و دکھ سے۔ طغرل جو پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا، ان کی حالت دیکھ کر وہ سخت سراسیمہ ہو گیا۔ پری کی بات نے دادی کی حالت غیر کر دی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو دادو، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ دادی جان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لمحے بھر میں وہ پسینے میں شرابور ہو گئی تھی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ طغرل نے ان کی طبیعت بگڑتے دیکھ کر فوراً ان کو بازوؤں میں اٹھایا اور ان کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ پری کمرے میں گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو دادی نڈال سی طغرل کے بازوؤں میں تھی۔ وہ بے حد پریشان سا انہیں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ رونا بھول کر دادی کی طرف بڑھی تھی، جن کو وہ بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ کیا ہوا دادی کو؟ وہ بے حد پریشانی سے طغرل سے ہی مخاطب ہوئی۔ اگر دادی کو کچھ ہو گیا ہے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، یاد رکھنا۔ اس کی بھاری آواز میں خوفناک عزم تھا۔ پری نے جواباً خاموشی اختیار کی اور تیزی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے ان کے لیے دوا نکالنے لگی۔ ان کی یہ حالت عموماً ہو جاتی تھی۔ طغرل ڈاکٹر کو فون کرنے لگا تو دادی نے منع کر دیا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر سر دبانے لگا۔ پری نے ان کو دوا کھلائی۔ اس کے چہرے پر ایک دم پریشان و تفکر عیاں ہونے لگا۔ طغرل بیڈ پر بیٹھا دادی کا سر دبا رہا تھا۔ وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ دوسرے کے بیٹھنے کی گنجائش نہ تھی۔ پری دور سے ہی دادی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، دل میں ان کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھی۔ چند لمحوں قبل ہونے والی بدگمانیاں وہ فراموش کر بیٹھی تھی۔
یاد تھا تو صرف یہ کہ دادی اس کی کل کائنات ہیں، وہ ہیں تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سہرل بس کر، کب سے دبا رہا ہے، آرام آ گیا ہے مجھے۔ چند لمحوں کے بعد دادی کے پرسکون آواز نے ماحول میں چھائی وحشت و سناٹے کو شکست دی، تو ان کی شیریں آواز نے ان دونوں کے تفکر سے لبریز اذہان میں سکون و مسرت کی لہریں سے دوڑا دی تھی۔ شکر خدا کا دادی جان، میری بات مان لے، ڈاکٹر کو بلانے دے مجھے۔ وہ دادی کے ہاتھ چومتا ہوا اصرار کرنے لگا۔ کیا کرے گا وہ موا ڈاکٹر آ کر، ماں سوائے سوئیاں چبھونے کے؟ تم جو میری اولاد، میرے خاندان کے امین ہو، دراصل تم ہی میرے ڈاکٹر، تم ہی میرے مسیحا ہو۔ میرا علاج تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ تمہاری محبت مجھے شفا دے گی تو تمہاری لڑائیاں بیماری۔ ویسے بھی اس عمر میں خوشی برداشت ہوتی ہے، نہ ہی دکھ۔ دادی جان، اس دنیا میں آپ میری عزیز ہستی ہیں، آپ سے بڑھ کر میں کسی سے محبت نہیں کرتا، اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، ان محترمہ کو جو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ خوش فہمی ہوئی ہے کہ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہے، تو بس اگر میں نے از حد خود ایسی گری ہوئی حرکت کی ہو جو آپ کو ہی نہیں، مجھے میری نظروں سے گرا دے، بلکہ اگر کسی کو آپ کے سر کا یقین نہ آئے تو میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں، غیر ارادی طور پر ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، اگر جھوٹ بولوں تو ابھی مر جاؤں۔ اس نے ان کے سر سے ہٹا کر ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا تھا اور بہت سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ در حقیقت وہ غیر محسوس طریقے سے پری سے مخاطب تھا۔ اس کی پشت اس کی طرف تھی، وہ از خود سیدھا نہ ہوا تھا۔ کیسی دادی کا دل دہلانے والی بات کرتے ہو تغرل، تم ہزاری عمر پاؤ، مرے تمہارے دشمن۔ وہ بہل کر گویا ہوئی، میرے دشمن بڑے ڈھیٹ ہیں، آسانی سے نہیں مریں گے۔ پری کو محسوس ہوا وہ دانستہ اس کو سنا رہا ہے۔ وہ مجبوراً چپ رہی تھی۔ تم کیا وہاں کھڑی منہ بسور رہی ہو؟ یہاں آؤ میرے قریب۔ وہ زیادہ دیر اس سے خفا نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ بھاگ کر ان کے سینے سے لگ جائے۔ ان کو کہے گئے لفظوں کی گہرائی کا اس کو اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ غصے و جذبات میں ان کو کتنا بڑا تانا دے گئی تھی، جو کسی طرح بھی مناسب و برحق نہ تھا۔ دادی جان، ابھی آپ لیٹی رہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ جو پری کو سینے سے لگانے کے لیے اٹھ رہی تھی، اس نے انہیں اٹھنے نہیں دیا تھا۔ پری کو آگے بڑھتے دیکھ کر دادی کے قریب ہی نیم دراز ہو گیا تھا۔ پری کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ وہ جانتی تھی اس سے جو غصے میں انتہائی بے وقوفی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں اس کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دادی جان، چائے لاؤں آپ کے لیے؟ دور سے ہی دریافت کیا۔ ہاں لے آؤ تغرل، اور اپنے لیے بھی لانا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کمرے سے نکل آئی، کچن میں جانے کے بجائے ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ موسم ابر آلود تھا، بھیگی بھیگی ہوا نے اس کے اندر کی گھٹن کو قدرے سکون بخشا، تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی خود کو ملامت کرنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ کیوں کہا میں نے اس کو ایسا؟ وہ لاکھ آزاد خیال سے ہی یہاں آ کر اس کی ہمت نہیں ہو سکتی کسی ایسی ویسی حرکت کی۔ جب اس کو معلوم تھا گھر میں دادی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، پھر دادی جب عبادت کرتی ہیں تو ارد گرد سے بالکل ہی غافل ہو جاتی ہیں، پھر اس کو معلوم ہے تم کمرے میں تنہا ہو، اس کو پسند نہیں کرتی ہو، تو وہ کسی اچھی نیت سے نہیں آیا ہوگا۔ اس کے اندر سوال و جواب جاری تھے۔ اس نے دادی کی قسم کھائی ہے، اور میں جانتی ہوں اسی میں ڈھیروں برائیاں سہی، مگر وہ دادی سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ کبھی ان کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ مجھے یہ غلط فہمی ہوئی تھی، مگر میں نہیں مانوں گی۔ وہ خود کو تسلی دے کر کچن میں چلی آئی۔ چائے دادی کی من پسند تھی۔ اس کو جب بھی ان سے کوئی بات منوانی ہوتی یا کوئی ناراضی دور کرنی ہوتی، تو وہ ان کو چائے پلا کر ہی راضی کر لیا کرتی تھی۔ دادی جان، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، اور نہ ہی میں اس کو ایسا تنگ نظر و تاریک ذہن سمجھتا تھا۔ پری کے وہاں سے جانے کے بعد وہ بیٹھ کر ان سے رنجیدگی سے مخاطب ہوا تھا۔ یہاں معافی تلافی کا سوال نہیں ہے بیٹا، بات آ جاتی ہے ہمارے رہن سہن اور عادت و مزاج کی۔ میں نے تصویروں میں دیکھا ہے تمہیں، کس طرح تم گوری میموں کے ساتھ جڑ کر بیٹھے ہو، کھڑے ہو۔ ان بے حیاؤں میں تہذیب ہے نہ تمیز ہے۔ اوہ، آپ نے تصویریں کیسے دیکھ لیں؟ وہ بری طرح خجل ہوا۔ آبرو لے کر آئی تھی میرے پاس، میں نے تو ان بے حیاؤں کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا، اور تم ان سب سے کس بے تکلفی سے جڑے کھڑے ہو؟ تمہاری غیرت و حمیت اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ انہوں نے حقیقت میں اس کو بغلیں جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا کلاس فیلوز اور فرینڈز کے ساتھ کہ وہ یادگار لمحے جو تصویروں کی صورت میں قید ہو چکے تھے، کبھی ان کے سامنے بھی آ جائیں گے اور وہ نگاہ نہ اٹھا سکے گا۔ وہ دادی میرے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں ہیں، کچھ پپا کے دوستوں کی بیٹیاں ہیں۔ وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ تمہارے لیے تو نامحرم ہی ہوئی نا سب کے سب۔ وہ سب چلتا ہے، پپا نے آزادی دینے سے قبل ہمیں ہماری حد بھی سمجھا دی تھی، اور ہم نے کبھی وہ حد عبور کرنے کی صحیح بھی نہ کی۔ ارے بچے، تو حد عبور کرنے میں پھر رہ ہی کیا جاتا ہے؟
انہی آزادیوں نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ اگر تمہاری عادت لڑکیوں سے بے تکلفی کی نہیں ہوتی تو تم غلطی سے بھی پری کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ وہ دو ٹوک انداز میں کھویا ہوئی تھی۔ میں یہاں کے ماحول، ریت رواجوں کو جانتا ہوں، بھولا نہیں ہوں۔ رشتوں کا تقدس و احترام میرے اندر ہمیشہ سے موجود ہے۔ یہاں اور وہاں کیا، عورت جہاں بھی ہو احترام کے قابل ہوتی ہے۔ ہر عورت کا ایک تقدس و وقار ہوتا ہے۔ میری یہ تربیت تو نہیں ہے کہ تم صرف گھر اور خاندان سے وابستہ عورتوں بچوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھو، اور پھر مرد تو وہی اصل ہوتا ہے جو ہر موقع ہر جگہ پر اپنے نفس کو قابو کرے۔ اب ایسا نفس پرست میں نہیں ہوں دادی جان۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے شرمسار لہجے میں کہا، آپ سے دوری کا سبب یہ دوستیاں بنی ہیں۔ آپ میرے پاس ہوتی تو مجھے کسی سے دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری ماں اور باپ تمہیں کتنا وقت دیتے ہوں گے یہ میں دیکھ رہی ہوں۔ بہو 1 ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، 4 ہفتوں بعد بھی آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یہی حال تمہارے باپ کا ہے، بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں مگن ہے۔ ایسے میں تم باہر دوستیاں نہ پالو گے تو کیا کرو گے؟ دادی کو جلد ہی اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ وہ پری کے آنے سے قبل ہی کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ وہ جس امتحان سے گزر کر آئی تھی اس نے اس کی تمام توانائیاں سلب کر لی تھی۔ قدم قدم پر وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ اگر ان جیسی مہربان ہستی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ چل نہیں پاتی۔ وقت بھی اپنے اندر کتنے اسرار، کتنے بھید رکھتا ہے۔ آنے والے ہر لمحے کی خبر اسے ہوتی ہے۔ صبح جب وہ وردہ کے ساتھ گھر سے نکلی تھی تو اس کو کیا معلوم تھا کہ شام کے ڈھلتے سائے میں اسی گھر میں قدم رکھتے ہوئے اس کو اجنبی درد سے گزرنا پڑے گا، ندامت و شرمندگی کے بوجھ سے سر جھکا رہے گا۔ دروازہ امی نے ہی واقعہ تھا۔ ان کے چہرے پر طمانیت بھری دھیمی مسکان تھی، کوئی وحشت و فکر نہ تھی۔ رجا کے ساتھ اس خاتون کو دیکھ کر لمحے بھر کو وہ تحیر کی شکار ضرور ہوئی تھی۔ اس عورت کو پورا محلہ ناپسند کرتا تھا کہ بدنام تھی وہ محلے میں، لیکن ان کی خوش خلقی و نرم مزاجی کا درس تھا کہ انہوں نے پورے خلوص سے ان کے سلام کا جواب دے کر اپنے گھر میں خوش آمدید کہا تھا۔ یہاں کے لوگ تو مجھے بہت ناموں سے پکارتے ہیں، آپ جانتی ہوں گی۔ وہ کارپیٹ پر احترام سے بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی، لوگوں کو چھوڑیے، آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ رضیہ کے لہجے میں محبتوں بھرا اصرار اور بے غرض خلوص تھا۔ جی میرا نام معروف ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ماشاء اللہ، اس میں بااسما ہیں آپ۔ گھر والوں نے بڑی چاہت سے نام رکھا ہوگا۔ رضیہ ان کی ہم عمر ہی تھی، مگر ان کی طبیعت میں جو عاجزی، انکساریوں بزرگانہ پن رچ بس گیا تھا اس کے باعث کوئی بھی ان کے سامنے ہو تو ان کا انداز ایسا ہی بزرگانہ و مشفقانہ ہوتا تھا۔ میں ڈر رہی تھی یہاں آتے ہوئے کہیں آپ مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دیں کہ میرے آنے سے قبل ہی یہاں میری رسوائیوں کے چرچے پہنچ چکے ہیں، مگر آپ نے تو بے حد فراخ دلی سے میرا استقبال کیا ہے، مجھے عزت دی ہے۔ معروف رجا کے ساتھ آتے ہوئے خوفزدہ تھیں کہ ان کے جیسی بدنام عورت کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کو آتے دیکھ کر نامعلوم ان کا کیا رویہ ہو۔ وہ اس کو اپنی دہلیز پار کرنے نہیں دیں گی یا شاید اندر بلا کر بے عزت کر کے نکالیں، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ محلے والوں کے خوف سے چادر میں منہ ڈھانپ کر آئی تھی، اور یہ ان کے نیک ارادے کی برکت تھی کہ گلی میں چند کھیلتے بچوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ عزت و ذلت سب رب کے ہاتھ میں ہے۔ میرے گھر آنے والا ہر مہمان قابل عزت ہوتا ہے، پھر آپ کی یہاں آمد سے میرا دل گواہی دیتا ہے میرے رب نے مجھ پر کوئی خصوصی کرم کیا ہے۔ آپ کی آمد بلا سبب نہیں ہے بہن، وہ سادے لہجے میں بہت کچھ کہہ گئی تھی۔ معروف سوچنے لگے انہیں اس اندوناک حادثے کا کس انداز میں بتائیں کہ رجا کی عزت و وقار بھی ان کی نگاہوں میں مجروح نہ ہو اور ان کا اعتماد و اعتبار بھی سلامت رہے۔ وہ بے حد احتیاط سے لفظوں کی مالا پرونے لگی۔ رجا دوسرے کمرے میں چلی آئی تھی، اس پر حزن و ملال طاری تھا۔ آج کے دن کتنے تجربوں سے گزری تھی وہ، کتنے دھوکے کھائے تھے، وردہ کی دوستی میں دھوکا اور سنی کی محبت کا فریب۔ اس کے دل میں شکستگی پھیل گئی تھی، محیب سناٹا ہر سو چھا گیا تھا۔ معروف نے مختصر لفظوں میں رضیہ کے گوش گزار حقیقت کر دی تھی۔ یہ رجا نہیں، میری غلطی تھی، میں نے کیوں اعتبار کیا اس لڑکی پر؟ وہ دونوں کمرے میں گھنٹوں کیا باتیں کر رہی تھی یہ مجھے سن گن لینا چاہیے تھی۔ رضیہ نے خود کو ہی مورد الزام ٹھہرایا۔ اس دور میں تو خصوصاً لڑکی کی دوستوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، ورنہ بعض اوقات اتنے بڑے نقصان سے گزرنا پڑتا ہے کہ جس کا ازالہ کبھی بھی نہیں ہو پاتا، کسی صورت بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں نمی درد بن کر ابھرنے لگی تھی۔ دل کی دنیا تو رضیہ کی بھی زیر و زبر تھی، پر ان کو جذبات پر دسترس حاصل تھی۔ وہ صبر و استقلال کا پیکر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، اس کو میں نے کبھی اپنے گمان سے مخالف نہیں پایا ہے۔ رجا کو جاتے وقت میں نے اسی رب کائنات کے سپرد کیا تھا۔
اور جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، ایسی عنایت اس نے مجھ گنہگار پر کی کہ کشتی کو بیچ بھنور سے صحیح و سالم نکال لایا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے اتنی بڑی آزمائش سے مجھ خطا کار کو نکال لیا، جس کا میں آخری دم تک شکر ادا کرتی رہوں گی۔ وہ ایک جذب کے عالم میں وضو کرنے کے لیے اٹھی تھی۔ میں اب اجازت چاہوں گی۔ معروف بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ آج میرے شوہر شب جمعہ میں گئے ہوئے ہیں، صبح ہی آئیں گے، میں آپ کو کھانا کھائے بنا جانے نہیں دوں گی۔ وہ پرخلوص انداز میں گویا ہوئی تھی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی جا رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اس کے اور طغرل کے درمیان لڑائی ہوئے۔ اس دن سے اس نے اس راہ پر گزرنا چھوڑ دیا تھا جہاں سے اس کا گزر ہو، وہ بھی اس کو پوری طرح سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ ان دونوں کے درمیان جاری سرد جنگ سے صرف دادی ہی واقف تھی، اور اس بار انہوں نے ان کی صلح کرانے کی صحیح بھی نہ کی تھی۔ وہ زیادہ تر چپ رہنے لگی تھی، اور اس دوران طغرل نے بھی گھر سے باہر زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا تھا۔ اب اللہ ہی جانے وہ سچ مچ مصروف تھا یا مصروفیت کا بہانہ تھا۔ وہ جانتی تھی دادی اس میں بھی اس کا قصور ہی ٹھہرائیں گی کہ خوش ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے بچہ گھر سے باہر رہنے لگا ہے، تم چاہتی بھی یہی تھی نا؟ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ دادی چپ تھیں، ڈانٹ ڈپٹ تھی نہ سلواتیں، اور اسے ان کی یہ خاموشی کسی سزا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی سنجیدہ خاموشی میں اس قدر روب و دبدبا ہوتا تھا کہ وہ ہزارہا کوششوں کے باوجود بھی کچھ کہہ نہ پاتی تھی۔ خاموشی کی مار وہ جو کسی خاص بندے کی طرف سے پڑھے تو کتنا درد دیتی ہے، وہی جان سکتا ہے جس نے یہ مار سہی ہو۔ وہ نڈھال ہو گئی تھی، اب برداشت کی تاب ہی نہ تھی کہ روح تک میں تھکن اتر گئی تھی۔ اس نے دیکھا دادی سو رہی تھیں، وہ آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ دادی وہی تھی، چہرہ بھی وہی تھا، لیکن ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کی محبت بدل گئی تھی اور وہ خود بدل گئی تھی۔ اس شخص کے لیے جس کو سب کچھ حاصل تھا، ماں باپ کی محبت، بہن بھائی کا پیار، دوستوں کزنس کی چاہتیں، وہ ہر محبت سے سیراب تھا۔ اور اس کے پاس کیا تھا؟ ماں و باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ ان سے محبت حاصل نہ کر سکتی تھی۔ بہن بھائی بھی سوتیلے رشتوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہر رشتہ اس کے لیے مفاد و غرض کی دھن میں لپٹا ہوا اور اس سے دور تھا۔ فقط ایک دادی تھی جو اس کے لیے ہر رشتے کا بدل تھی، اور جب سے وہ بے خبری میں اپنی ڈار سے جدا ہو گئی ہو اور رات کی تاریکی میں بھٹکتی پھر رہی ہو اپنے آشیانے کی تلاش میں، اور تلاش تھی کہ ختم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ دادی، دادی جان، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تہجد کے لیے بیدار ہوئی تو اس کو روتے ہوئے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ پھر قبل اس کے کہ وہ بولتی، پری ان سے لپٹ کر بولی، ارے کیا پاگل ہو گئی ہے پری؟ وہ آنکھ کھلتے ہی اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ رات کے اس پہر کس خطا کی معافی مانگی جا رہی ہے بھلا؟ مجھے معاف کر دیں، آپ خفا ہیں نا مجھ سے؟ اس دن سے ہی وہ کسی جونک کے مانند ان سے لپٹ گئی تھی۔ ارے تو مجھے چھوڑ تو صحیح۔ نہیں، میں آپ سے اس وقت تک لپٹی رہوں گی جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ یہ تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو یا مجھے جکڑ کر سزا دے رہی ہو؟ دادی، خدارا آپ مجھے ماریں، ڈانٹیں، سزا دیں، مجھے سب منظور ہے، مگر مجھ سے خفا مت ہو۔ آپ کے بغیر کہاں جی پاؤں گی میں؟ وہ ان سے لپٹے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے انداز میں جو تڑپ، جو اضطراب و بے چینی تھی، سب سے دادی واقف تھی۔ بہت جلد احساس ہو گیا تمہیں میری خفگی کا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ سوری دادی، بہت پہلے مجھے احساس ہو گیا تھا، اسی دن کہ میں آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر بیٹھی ہوں۔ اسی وقت میں معافی مانگنا بھی چاہتی تھی، بلکہ کوشش بھی کی، پر آپ نے موقع ہی نہیں دیا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ پری بھی ان کے قریب بیٹھی بغور ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، فکر مند ضرور ہوں۔ اس دن معمولی بات پر کتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ بات ساری سوچ کے فرق کی تھی، شاید دل کے اندر بھری اس نفرت کی جو اچھائی کو بھی برائی میں بدل دیتی ہے۔ یہی نفرت بہت بڑا شر پھیلا سکتی تھی۔ اگر اس دن بہو اور بچیاں گھر میں موجود ہوتی تو تم تو جانتی ہو نا تمہاری سوتیلی ماں اور بہن کس طرح تمہارے خلاف رہتی ہیں۔ وہ سر جھکائے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ خود سوچو، اس دن صباحت عادلہ آئزہ گھر میں ہوتی تو کیا عزت رہ جاتی طغرل کی، اور تم بھی کس طرح صفائی پیش کر سکتی تھی؟ ساری زندگی کے لیے منہ کالا ہو کر رہ جاتا۔ صباحت تو پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ دیتی، کس طرح بیٹے پر الزام تراشی کرتی، اور بھائی بھائی سے روٹھ جاتا، خاندان ہی بکھر کر رہ جاتا۔ اور بکھری ہوئی ذاتیں آسانی سے نہیں سمیٹی جاتی ہیں پری۔ ان کی دور اندیشی نے لمحہ بھر میں ساری صورتحال کا تجزیہ کر دیا تھا، جو ذرا بھی غلط نہ تھا۔ سوری دادی جان، مجھے اتنی گہرائی سے سوچنا نہیں آتا ہے، اور نہ ہی جان بوجھ کر میں نے وہ حرکت کی تھی۔ آپ نے بچپن سے ہمیں سکھایا کہ اپنی حفاظت کرو۔
कोई बुलाए तो मत जाना, कोई चॉकलेट, बिस्किट, खिलौना वगैरह दे तो मत लेना, और कोई हाथ पकड़े तो मुंह तोड़ देना। यही सब समझाती आई हैं ना आप हमें। दादी ने उसकी बात पर सर पकड़ लिया था। शुक्र कीजिए मैं उनके हाथ पकड़ने पर चीखी थी, मुंह नहीं तोड़ा था। हैं, जबान को लगाम दे लड़की, जो मुंह में आ रहा है वो बके जा रही है। आई बड़ी टार्जन की औलाद, मुंह तोड़ने वाली। वो सब मैंने बाहर के मर्दों के लिए कहा था, या ये कहा था कि घर के मर्दों पर ही बेएतबारी जताने लगो। वो उसको डांटते हुए तेज लहजे में गोया हुई थी। बहुत अक्लमंद बनती है, पर अक्ल टके की नहीं है तुझमें। आइंदा कोई ऐसा वावेला मचाने की जरूरत नहीं है। अपनी और दूसरों की इज्जत का ख्याल करना सीखो। तुगरुल को मैं समझा चुकी हूँ कि वो यहाँ बेटियों के दरमियान है, उन नाहंजाद मेमों के दरमियान में नहीं, जो मादर पे दर आजाद हैं। तुम भी खुद पर काबू पाओ, ये जो आंखें बंद करके मुंह खोल देती हो अच्छा नहीं है। वो अपने अस्ल में आ गई थी, परी को उनकी डांट में भी अपनायत महसूस हो रही थी। फैयाज साहब मुताले में मसरूफ थे। वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया। आए तुगरुल, उन्होंने कागजात एक जानिब रखते हुए गर्मजोशी से भतीजे का खड़े होकर इस्तकबाल किया। प्लीज प्लीज अंकल, आप उठे नहीं, उसने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा। कोई बात नहीं यार, आराम से बैठो। उन्होंने अपने करीब जगह दी। वो चचा की इसी बेतकल्लुफी और दोस्ताना अंदाज का दिलदादा था, सो झट उनसे जुड़कर बैठ गया और साथ ही उनके शाने पर हाथ भी रख दिया। यहाँ आकर कैसा महसूस कर रहे हो? बोरियत तो नहीं हो रही? बहुत जल्दी ख्याल आ गया है आपको मेरी बोरियत का, वो हंसता हुआ बोला। 2 माह का अरसा गुजरने को है और आप अब पूछ रहे हैं? खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। मैं बोर बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। उन्होंने प्यार भरी नजरों से भतीजे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आपकी मदद और रहनुमाई की जरूरत है। क्यों नहीं, क्या मसला है बताएं। तो वो संजीदा हो गए थे। मसले वाली बात नहीं अंकल, वो दरअसल पप्पा कारोबार यहाँ जमाना चाह रहे हैं। उसके लिए मुझे आपका वक्त चाहिए। ब्रोकर ने कमर्शियल एरियाज में जमीनें देखी हैं। मैं चाहता हूँ आप चलकर देखें, ताकि फिर मैं फाइनल करूँ। कई हफ्तों से वो इन्हीं मसरूफियात में उलझा हुआ था। पहले दिन ही वो उनसे ताउन चाहता था, मगर देख रहा था वो बेतहाशा मसरूफ थे। सुबह के निकले रात को घर आते थे। खाने के दौरान गुफ्तगू होती थी, फिर कुछ देर वो स्टडी रूम में गुजारते और फिर सोने चले जाते थे। ये उनका मामूल था। वो देख रहा था फैयाज साहब खुद को बहुत हशाश बशाश जाहिर करते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं था। शायद उनको कुछ मसाइल दरपेश थे जो वो किसी से भी नहीं कहते थे। आज इतवार होने के बायस वो उसको स्टडी रूम में मिल गए थे। कब चलना है बताएं, उन्होंने ऐनक उतार कर मेज पर रखते हुए कहा। जब भी आप फारिग हो, अपनों के लिए फारिग ही होता हूँ। कल चलते हैं। काम के लिहाज से वो जगह मुनासिब है या नहीं छानबीन करते हैं। जी, ये सब आपकी जिम्मेदारी होगी, तामीर से इफ्तिताह तक की। उसके भारी लहजे में गला की खुद एतमादी थी। मेरी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकूंगा बेटे, ये मेरा वादा है। आपको जब भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, मुझे अपने साथ पाएंगे। फैयाज जैसे गयूर और खुददार मर्द को शदीद झटका लगा था। उनका बिजनेस चमड़े से जुड़ा हुआ था, जो उनके कमजोर पड़ते माली मसाइल और मुल्क के दिगरगो हालात के बायस बद से बदतर होता जा रहा था। वो वक्त के इस नहज पर पहुंच गए थे कि दोस्तों अहबाब तो दरकिनार, बैंक भी उनको कर्जा फराहम करने पर तैयार ना था। ऐसे में जब वो खुद माली परेशानी का शिकार थे, तो गुरुल की इस खुली पेशकश पर वो बौखला से गए थे। तो गुरुल को मालूम तो नहीं हो गया मेरी माली परेशानियों का। उनके अंदर ये सवाल बर्फ की तरह दौड़ा था। वो बगौर उसके ज़हीन आंखों में झांक रहे थे, गोया भेद पाना चाह रहे हों, मगर वहां सिर्फ रोशनियां थीं। दरअसल अंकल, मैं अपने प्रोजेक्ट पर अलहदा काम करूंगा, वो उनकी सोचों से बेखबर कह रहा था। इसी असना में सबाहत स्ट्रॉबेरी शेक का ग्लास लेकर वहां हाजिर हुई थी और उनको पेश किए थे। यहाँ तो हर वक्त चाय चाय के चर्चे होते रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज ठंडा ठार सा स्ट्रॉबेरी शेक बनाकर खुद भी पीऊं और आप लोगों को भी पिलाऊं। सबात अपने गिलास लेकर वहीं बैठते हुए गोया हुई थी। हम तो चाय के आदी लोग हैं, हमारी पहचान ही चाय है। हम खुद शौक से पीते हैं, मगर किसी को मजबूर नहीं करते जबरदस्ती पीने पर। क्यों तोगरुल बेटे, आपने देखा हमने कभी आपकी आंटी को जबरदस्ती चाय पिलाई हो? ये अपनी मर्जी से कोई ना कोई शेक पी रही होती हैं। हमको कोई एतराज नहीं होता है, मगर उनको हमारी चाय पर बहुत एतराज होता है। उनका अंदाज खासा शगुफ्ता था। दिल जलाती है चाय, वो तुनक कर गोया हूँ। जो पहले से दिल जले हों, उनको भला चाय क्या जलाएगी? वो शायद शोखी में कह गए थे। सबाहत को किसी कांटे की तरह चुभी थी ये बात। कब्ल इसके कि वो कुछ कहती, फैयाज किसी की कॉल आने के बायस वहां से माजरत करते हुए चले गए थे। वो उनकी पुश्त को घूरती रह गई थी। आप माइंड कर गई हैं आंटी, अंकल मजाक कर रहे थे आपको चिढ़ाने के लिए। तो गुरुल ने घूंट लेते हुए उनके बदलते तेवर देखकर कहा,
نہیں، وہ مذاق نہیں کرتے، یہ ان کے دل کی آواز ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اتنے سال گزرنے کے باوجود فیاض اس چڑیل کو دل سے نہیں نکال پائے ہیں۔ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آخری دم تک کرتے رہیں گے۔ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ گلاس بے دلی سے میز پر پٹکا تھا۔ شادی کی پہلی شب سے ہی وہ سوگن کے جلاپے میں مبتلا ہو گئی تھی۔ مسنا کو طلاق دینے کے 1 ماہ بعد ہی وہ ان کو دلہن بنا کر لے آئے تھے۔ چند ماہ کی پری جب دادی کی گود میں تھی۔ غصے، جنون اور انتقام میں یہ سب ہوا تھا۔ صباحت صابر و دانشمند دور اندیش عورت ہوتی تو بہت آسانی سے ایک عورت کے ٹھکرائے ہوئے مرد کو محبتوں و چاہت نچھاور کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر کر سکتی تھی، مگر وہ اپنی کم صورتی کے سبب اس سے کمتری کا شکار تھی۔ مسنا کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان کے بے تحاشا خوبصورتی سے وہ حسد کرتی تھی۔ ان کا حسن کسی آگ کی مانند ان کے اندر بھڑکنے لگا تھا، جبکہ محبت حسن سے مشروط نہیں ہوتی۔ یہ وہ چشمہ تھا جو احساسات کی زمین سے نکلتا ہے اور وجود کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ رقابت کی آگ میں وہ یوں ہی جلتی رہتی تھی۔ نہیں آنٹی، آپ اتنی سویٹ اور کیوٹ ہیں، انکل کسی اور کو یاد رکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ بہت اچھی بیوی ہیں ان کی۔ اچھا، آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں۔ وہ مسکرائیں۔ یقین کریں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس کے انداز میں احترام تھا۔ امی نے فراخ دلی سے اس کو معاف کر دیا تھا۔ نہ شکوہ، نہ کوئی شکایت کی تھی، نہ ان کا انداز بدلا تھا، نہ لہجے میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ اسی طرح شاکر و صابر تھی، مگر وہ خود کو ان کے آگے نگاہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے معروف کو رات کھانا کھانے کے بعد جانے دیا تھا۔ جانے سے قبل انہوں نے رجا سے معافی مانگنے کا کہا، ساتھ ساتھ امی سے بھی التجا کی تھی، اسے معاف کرنے کی، کہ انجانے میں جو خطا وہ کر بیٹھی تھی اس پر اس کو معاف کر دیا جائے۔ رجا نے رو کر ماں سے معافی مانگی۔ رجا کے ساتھ معروف بھی رو رہی تھی، زارو قطار۔ وہ اتنا روئیں کہ ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ امی کو رجا کو چھوڑ کر انہیں سنبھالنا پڑا۔ رجا بہت خوش قسمت ہو جو پہلے ہی قدم پر رہنمائی مل گئی، غلاظت کے جوہڑ میں گرنے سے بچا لیا گیا۔ ماں سے معافی بھی مل گئی۔ کچھ لوگ ایسے برے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جن کو نہ معافی ملتی ہے، نہ رہنمائی، اور نہ ہی ماں باپ۔ امی نے انہیں پانی پلایا، تسلی دی، مگر جاتے وقت تک ان کے آنسو تھمے نہ تھے۔ اس رات بہت عرصے بعد وہ امی کے ساتھ سوئی تھی۔ تنہا کمرے میں سوتے ہوئے اس کو پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا۔ امی ساری رات پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہیں کہ وہ سوتے میں بھی ڈرتی رہی تھی۔ صبح وہ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئی تھیں کہ خالہ ہاجرہ اپنے مخصوص انداز میں چلی آئی تھی۔ فرش صاف کرتی رجا کے ہاتھ میں وائپر لرز اٹھا، اس خیال سے کہ کہیں ان کو کل کے واقعے کی خبر تو نہیں مل گئی۔ وردہ کا گھر ان کی گلی میں تھا، یا یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے معروف کو اس گھر سے نکلتے دیکھ لیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو وہ محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گی۔ فکر کی ایک لہر اس نے امی کے چہرے پر بھی دیکھی تھی، مگر وہ جلد ہی خود پر قابو پا گئی تھی اور حسب عادت خوش دلی سے ان کو خوش آمدید کہا تھا۔ کل رات محلے میں عجیب انوکھا تماشا ہوا۔ رضیہ بہن بیٹھتے ہی وہ اپنے سنسنی خیز انداز میں گویا ہوئی تھی۔ خیریت تو رہی نا؟ رضیہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ ہاں، بس یہی سمجھ لو، اگر وہ لوگ یہاں رہتے تو نامعلوم کس کس کی عزت کو داغ لگتے، نامعلوم کتنے گھروں کے چراغ گل ہوتے۔ کون لوگ؟ کس کی بات کر رہی ہو ہاجرہ؟ ہوا کیا رات کو؟ وہ لڑکی وردہ جو تمہاری بیٹی کی سہیلی تھی، انہوں نے بیسن دھوتی ہوئی رجا کی جانب دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ وردہ کے نام پر کانپ اٹھی تھی کہ نامعلوم وہ اب کیا کہنے والی ہیں۔ میں تمہیں پہلے کہتی تھی رجا سے اس لڑکی کی دوستی مجھے کھٹکتی ہے۔ ارے وہ لڑکی شکل سے ہی چلتی پرزا لگتی تھی۔ رجا اور اس لڑکی کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ کہاں یہ پردے والی لڑکی، کہاں وہ راہوں کی دھول۔ وہ جتنا چاہ رہی تھی وہ فٹافٹ حقیقت بیان کر دے، بات اتنا ہی طول پڑ رہی تھی۔ ان کی عادت تھی اسی طرح سنسنی پھیلا کر بات کرنے کی۔ رات میں ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، رضیہ نے بے چینی سے کہا۔ رات پولیس نے چھاپا مارا ہے ان کے گھر۔ کیوں؟ سنا ہے وہ غلط لوگ تھے، الٹے سیدھے دھندے تھے ان کے، سب پکڑے گئے۔ پہلا موقع تھا جو رضیہ ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہی تھی کہ یہاں ان کی بیٹی کا معاملہ تھا، اگر کوئی بات بھی اس کے حوالے سے سنی گئی تو سالوں کی عزت لمحوں میں مٹی ہو جائے گی۔ یہی خیال اس وقت ان کو بدل گیا تھا۔ پودوں کو پانی دیتی رجا زرد پڑ گئی تھی۔ گناہ جان کر کیا جائے یا انجانے میں، ایسی ہی دوہری اذیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ نہیں، نامعلوم کس وقت بھاگ گئے وہ لوگ۔ ان کے انداز میں بہت دکھ تھا کہ وہ ایک تماشا دیکھنے سے محروم رہ گئیں۔ دراصل کل آدھے سے زیادہ محلہ اپنے محلے میں رہنے والے ہارون بھائی کے بیٹے کے ولیمے میں شریک تھا، اس لیے کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ اتنی آسانی سے کوئی جانے دیتا؟ پولیس گھر سیل کر گئی ہے، وارنٹ نکل گئے ہیں ان کے۔
رضیہ اور رجا کے لبوں سے آسودہ سانسیں برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے رب کی مزید شکر گزار تھی کہ یہاں بھی خدا نے سرخ روئی عطا فرمائی تھی۔ ہماری پولیس کو تم جانتی ہو، پکڑے بھی جائیں گے تو مک مکا کر چپ چاپ بھگا دے گی۔ ہاجرہ نے ساتھ ہی پولیس پر بھی طنز کیا تھا۔ اللہ سب کو ہدایت توفیق دے نیک کام کرنے کی۔ رضیہ نے صدق کے دل سے دعا کی تھی۔ رجا سے اس کی اتنی دوستی تھی، کبھی اس نے فائدہ اٹھانے کی تو کوشش نہیں کی۔ جو خود بدھ ان کے دل میں ہو رہی تھی وہ زبان پر آ گئی تھی۔ وہ خاموش رہیں کہ جھوٹ بولنے کی ان کو عادت نہیں تھی، اور حقیقت کس طرح بتائی جاتی کہ جس رسوائی پر اللہ نے پردہ ڈالا وہ کس طرح آیا کرتی۔ کس طرح سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھنے میں شریف و ملنسار تھے، کوئی ایسی بات ہی نہ تھی جس سے معلوم ہوتا کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاجرہ ان سے سوال کر کے خود ہی جھیپ گئی تھی، سو خود ہی جلدی سے بولی، باطن کی خبر اس ذات کو ہی ہوتی ہے جو سب کی ظاہر و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے، وہی سب کے بھید جانتا ہے اور راز و کامین ہے۔ ریجا بیٹی کس کے ساتھ جائے گی کالج اور کوچنگ؟ محلے کی کوئی لڑکی اس کے ساتھ پڑھتی نہیں ہے۔ اول تو دور ایسا نہیں ہے کہ یہ تنہا کالج وغیرہ جائے، اور اگر جانے کی کوشش بھی کرے گی تو کس طرح جائے گی؟ بچی کو تنہا نکلنے کی عادت جو نہیں ہے۔ ان کو نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دے گا، میں ساتھ جایا کروں گی، چند دنوں کی تو بات ہے، امتحان تک تھوڑی مشقت کرنی پڑے گی مجھے، فکر مت کرنا، کبھی کبھی میں بھی چلی جایا کروں گی، تمہیں بہن کا ہے، خالہ کا حق تو ادا کرنا پڑے گا نا۔ ان کے لہجے میں پہلی بار خلوص شامل ہوا تھا، وجہ رضیہ کی پرخلوص و مہربان شخصیت تھی جو ان کو بھی متاثر کر گئی تھی۔ وہ خاصی دیر تک بیٹھی باتیں کرتی رہیں، پھر گھر سے بچہ بلانے آیا تو چلی گئی۔ امی ابو کو معلوم ہو جائے گا وردہ کے گھر والوں کے بارے میں تو پھر وہ ناراض ہوں گے کہ میں نے ایسی لڑکی سے دوستی کیوں کی۔ ریجا ان کے قریب آ کر بولی، میں شکر کر رہی ہوں تمہارے ابو کاروباری کام کے باعث ایک ہفتے کے لیے کوئٹہ چلے گئے ہیں، ورنہ یہاں ہوتے تو شاید ان کو یہ معلوم ہو جاتا، پھر خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہوتا۔ انہوں نے دبے لفظوں میں مجھ سے کئی بار کہا بھی تھا کہ تمہارا اس لڑکی کے ساتھ میل جول، کالج و کوچنگ جانا ان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے ہی اس کی اور تمہاری حمایت لی کہ ہماری بیٹی کی تربیت جن خطوط پر ہوئی ہے وہ اس کو بھٹکنے نہیں دیں گی۔ میں پھر بھی بھٹک گئی، آپ کے اعتماد کو کرچی کرچی کر دیا ہے میں نے۔ امی آپ نے مجھے معاف کر دیا، شاید اللہ بھی معاف کر دے، مگر میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ ان سے لپٹ کر رو دی۔ چپ ہو جاؤ، یہ آنسو تمہارے کچھ عرصہ بعد خشک ہو جائیں گے، مگر تا حیات جب بھی ماضی کی کتاب کے اوراق پلٹے جائیں گے ان میں شامل یہ چند ورق تمہیں ایسی ہی روحانی اذیت میں مبتلا رکھیں گے۔ بہت سنجیدگی سے انہوں نے رجا کے آنسو صاف کیے تھے۔ امی ابو کو وہاں سے آنے کے بعد معلوم ہو گیا تو پھر؟ میرا دل کہتا ہے ان کو معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اتنے دنوں تک بات دب جائے گی۔ پھر یہاں کے لوگ تمہارے ابو کا اتنا احترام کرتے ہیں، فالتو بات نہیں کرتے ہیں، اور ایسی بات تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے تسلی دی، ہم ابو کے آنے تک ماموں کے یہاں رہیں گے، میرا دل نہیں لگ رہا یہاں، اور وہاں میں فاطمہ باجی سے نوٹس وغیرہ بھی لے لوں گی۔ نہ فکر فردانہ یاد ماضی، نہ چین دل کو، نہ بے قراری، نہ وصل کی سرزشیں نظر میں، نہ بے بسی ہجر کے سمے کی، نہ حد سے گزرا ہوا جنوں وہ، نہ بے کلی وہ پہلے جیسی۔ بس ایک اداسی ہے دھیمی دھیمی، بس ایک خاموشی ہے بے کراں سی، بس ایک بے نام سی جلن ہے، بس ایک بے درد سی تھکن ہے جو زندگی کے ادھورے پن کو حدوں سے آگے بڑھا رہی ہے۔ ایئر فریشر کی خوشبو میں تازہ پھولوں کی مہک مل کر فضا کو معطر کیے ہوئے تھی۔ بہت خوبصورت اسٹینڈز میں موم بتیاں روشن تھیں جن سے ماحول بڑا فسوخیز اور رومانٹک تھا۔ میز پر ان کی پسندیدہ ڈشز موجود تھی۔ کینڈل نائٹ ڈنر انہیں ہمیشہ سے پسند تھا، اور خوشبوئیں یوں ہی انہیں اپنے سحر میں جکڑ لیا کرتی تھیں اور بے خود ہو کر اس پیار کے ساگر میں ڈوب جاتی تھیں۔ خوشیاں ان کے انگ انگ سے چھلکتی تھیں۔ اب بھی ماحول وہی سرمئی اندھیرا تھا، خوشبوئیں تھیں، چاہتے تھیں۔ سامنے بیٹھا وہ شخص جو اس کا شریک حیات تھا مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بھرپور استحقاق تھا، وہ اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ دن اور رات کے ان گنت لمحوں میں وہ اپنی محبت کا اظہار بے شمار بار کرتا تھا۔ شاید اس کو اس عمل سے خوشی ہوتی تھی، یا وہ خود کو یقین دلاتا تھا، یا اس سے یقین حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ برف کا گلیشیئر تھی۔ برف کی موٹی تہوں میں ہر جذبہ، احساس، محبت، اظہار سب دفن ہو چکا تھا۔ ان کی ذات برف میں چھپی مرقد بن چکی تھی۔ مثنا، کیا میں وہ لمحے کبھی حاصل نہ کر سکوں گا جو فقط میرے لیے ہوں گے، جن میں صرف میری محبت کی خوشبو مہک رہی ہوگی، جہاں علاوہ میرے کسی اور کا عکس نہ ہوگا؟
وہ ان کے نرم و نازک خوبصورت ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر گویا ہوئے۔ ایک بات کہوں، انہوں نے بوجھل پلکیں اٹھا کر سوالیہ انداز میں کہا۔ ایک بار نہیں، ہر وہ بات جو ہمیں قریب سے قریب تر کر دے۔ صفدر کے دھیمے دھیمے لہجے میں گرم جوشی تھی۔ مسنا کی نگاہیں ان کے چہرے پر تھیں، لبوں پر ہلکی سی تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ نامعلوم کس قسم کی قربت چاہتے ہیں آپ؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بیٹے کی ماں ہوں، ہمارے درمیان بیگانگی نہیں ہے۔ مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ آپ میری بیوی ہیں، میرے بیٹے کی ماں ہیں۔ آپ نے مجھے وہ ساری خوشیاں دی ہیں جو ایک عورت دیتی ہے، مگر کیا؟ وہ مسکرائیں، پھر یکلخت سنجیدگی سے گویا ہوئیں۔ یہ مگر کسی آدم خور مگرمچھ کی مانند میری حیات کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ میں جتنا اس سے بچنا چاہتی ہوں، یہ اتنا میرا تعاقب کرتا ہے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا۔ ان کے خوبصورت چہرے پر آزردگی پھیل گئی تھی۔ پرفسوں ماحول میں دھواں سا پھیلنے لگا تھا، جس میں ان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ڈیئر، میں آپ پر اعتبار کرتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، مگر مجھے اکثر محسوس ہوتا ہے آپ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی۔ آپ کی محبت اس پھول کے مانند ہے جو اپنی خوبصورتی میں ثانی نہیں رکھتا، مگر خوشبو سے عاری ہوتا ہے۔ صفدر جمال کے دل کی خالش اکثر و بیشتر ان کے لہجے سے عیاں ہو جاتی تھی، جس کو بیان کرنے کے لیے وہ موقع دیکھتے تھے نہ وقت۔ بات ساری یہ ہے صفدر جمال صاحب، مرد ہمیشہ کم ظرف و کینہ پرور رہتا ہے۔ خود وہ کتنے بھی پہلوؤں میں وقت گزارے، کتنے ہی دامن تار تار کر دے، پھر بھی خود کو حق بجانب نیک و پارسا گردانتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے کوئی عورت کسی وجہ سے دوسرے مرد سے رشتہ وابستہ کرے تو وہ کبھی بھی قابل اعتماد نہیں رہتی۔ پوری سچائی، مکمل ایمانداری سے تعلق نبھانے کے باوجود بھی پہلے مرد کے حوالے سے اس پر سنگباری جاری رہتی ہے۔ مسنا کے لہجے میں سسکتی ہوئی سچائی نے صفدر جمال کو شرمندہ کر دیا تھا۔ سوری ڈارلنگ، واپس آ جاؤ، کیوں ماضی کے لیے ہم اپنی غربت خراب کریں؟